یکم رمضان المبارک سے روزانہ دن 11:30 پر خالد محمود عباسی کے ساتھ۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق سلطان اور پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں جواب نامہ۔ پروگرام یہ ڈیلی آپ کے سامنے ہم لے کے حاضر ہوتے ہیں دن 11:30 بجے نواز اسٹوڈیوز کے زیر اہتمام یہ پروگرام ہم کر رہے ہیں۔ جیسے کہ کل ہم نے اناؤنس کیا تھا، آج ہمارا ایک اسپیشل پروگرام ہے جس میں ہم علامہ اقبال کا تصور خودی، کانسیپٹ آف خودی یہ ڈسکس کریں گے۔ پینل میں آج میرے ساتھ جناب مدثر رشید صاحب ہیں، یہ ہمارے ساتھ تقریباً آج کل ڈیلی ہوتے ہیں۔ آج ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں عمران بخاری صاحب، یہ لیکچرار ہیں قائد اعظم یونیورسٹی میں اور سائیکالوجی ان کی فیلڈ ہے، اس کے اندر مطلب ریسرچ اور درس و تدریس بھی کرتے ہیں۔ بہرحال مدثر بھائی، کانسیپٹ آف خودی کی طرف آج ہم نے بات کرنی ہے۔ ہمارے وہ لوگ جو ہمارے ساتھ لائیو ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس حوالے سے جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے یا جو ہمارے مختلف مباحث اس سے پہلے ہو چکے ہیں، اس حوالے سے اگر آپ نے کوئی کویسچن کرنا ہو، کیونکہ یہ جو پروگرام ہے یہ سوال و جواب پر مشتمل ہے، اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے آپ اپنا کویسچن ہم تک ارسال کر سکتے ہیں، اور اپنا کویسچن بھیجنے کے لیے یہ جو پروگرام آپ لائیو دیکھ رہے ہیں اس کے کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کویسچن ہمیں بھیج سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارا فون نمبر ہے، ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، یہ آپ کو اسکرین میں بار بار نظر آئے گا، آپ اس پہ اپنا کویسچن ہمیں ارسال کر سکتے ہیں۔ تو آتے ہیں کانسیپٹ آف خودی کے ورڈ کے اوپر تھوڑی سی بحث کر لیتے ہیں کہ خودی ہے کیا؟ جی، تو اصل میں یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ علامہ اقبال کو جو شہرت حاصل ہوئی یا ان کے جو کلام ہے اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ خودی ہے، یعنی علامہ اقبال کے جتنے بھی مستند شارحین ہیں وہ اس پہ متفق ہیں۔ لیکن خودی کے حوالے سے سمجھنا جو سمجھ پائی جاتی ہے عام طور پر انفارچونیٹلی وہ اتنی نہیں ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ خودی کا تصور ہے کیا۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے اقبال نے ایک کہاوت ہے جو انہوں نے فارسی شاعری میں انہوں نے پیش کی، اپنی فارسی کلام اسرار خودی میں پیش کی ہے، تو اس سے بڑا آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اسرار خودی، اسرار خودی جو ان کی یہ مثنویاں ہیں دو، بیسیکلی اس کو کہا جاتا ہے مثنوی اسرار و رموز، یہ فارسی میں ان کی بڑی بہت مشہور یہ مثنویاں ہیں، اور انگلش ٹرانسلیشن بھی ان کی ہوئی ہے، اور اسی زمانے میں ہوئی تھی، علامہ اقبال کے دور میں ہوئی تھی، اور اسی وجہ سے ان کو پھر گلوبل فیم حاصل ہوا تھا۔ اسرار خودی اور رموز بے خود، مثنوی اسرار و رموز بھی اسے کہہ دیتے ہیں۔ اس میں ایک کہاوت ہے بڑی، انہوں نے انٹرسٹنگ کہاوت انہوں نے سنائی ہے، اور اسی سے میرے پر بھی وہ صحیح معنی میں خودی کا تصور منکشف ہوا تھا جب پہلی دفعہ میں نے فارسی کلام ان کا پڑھا، ورنہ عام طور پہ خودی کے بارے میں جو بھی تشریحات ہیں بڑی کمپلیکیٹڈ قسم کی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک زمانے کی بات ہے کہ کچھ بھیڑوں کا ایک غلہ تھا، اس پہ بھوکے شیروں نے حملہ کر دیا، بس وہ بھوکے تھے، چیرنا پھاڑنا شروع کیا۔ ایک بھیڑ جو تھی بڑی سیانی تھی، اس نے کہا شیر صاحب ذرا ویٹ کریں، بات سنیں ہماری، پھر اس کے بعد آپ کا جو مرضی ہے آپ کر لیں۔ تو اس نے کہا دیکھو لازمی ہے کہ آپ چیر پھاڑی کریں، چیرنا پھاڑنا یہ جو سارا کام آپ کر رہے ہیں، دیکھو ہم بھی دنیا میں زندگی گزارتی ہیں، گھاس پھوس پہ گزار کر لیتی ہیں، کسی کو تنگ بھی نہیں کرتی، آپ دیکھیں جناب دوسروں کو ظلم کرتے ہیں اس طرح، تو آپ کچھ دیر ہمارے ساتھ رہ کے دیکھیں، اگر آپ کو یہ لائف سٹائل پسند آ گیا تو فبیہا، اچھی بات ہے، نہیں پسند آیا تو ہم حاضر ہیں۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ شیر جو ہے ویسے ہی اپنے لائف سٹائل سے تنگ آیا ہوا تھا، کہ شیر کا جو لائف سٹائل ہے ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ بڑا اس میں چارم ہے، ہمارے ہاں بھی آپ کو پتہ ہے سمبل شیر کا بڑا استعمال ہوتا ہے، تو لیکن یہ ہے کہ اس کی لائف سٹائل تو بڑی ٹف ہے۔ ایک تو اس کو اپنا فریش شکار اس نے خود ہی پکڑنا ہے اور کھانا ہے، پھر ایک شکار اگر پکڑتے ہیں تو پھر لڑائیاں ہوتی ہیں آپس میں بڑا، اور پھر اس نے اپنی ٹیریٹری کا خیال رکھنا ہوتا ہے، بڑا مطلب پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں شیر بننے کے لیے۔ تو شیر جو تھا اقبال کہتے ہیں کہ اپنے وہ لائف سٹائل سے تنگ آیا ہوا تھا، اس کو بھیڑ کی نصیحت پسند آ گئی، اس نے رہنا شروع کر دیا۔ بس کچھ عرصے گزرے تھے، اقبال کہتے ہیں کہ پھر اس کو گھاس میں مزہ آنے لگا، پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ شکار بھی بھول گئے، آنکھوں میں جو ہیبت تھی وہ ختم ہو گئی، دانتوں کی تیزی ختم ہو گئی، شیر دھاڑنا چھڑنا بھول گئے۔ تو اب وہ اقبال کہتے ہیں دیکھنے میں تو وہ شیر تھا، لیکن اصل میں کیا بن گیا تھا، وہ بھیڑ بن گیا تھا۔ تو یہ ہے اقبال کہتے ہیں کہ جو شیر پن تھا اس کا، بیسیکلی یہی اس کی خودی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ خودی ہر شے جو بھی کائنات میں تخلیق ہوئی ہے، چاہے وہ بے جان اشیاء ہیں
میٹر ہے یا میٹلز ہیں، گیسز ہیں وغیرہ وغیرہ جو فارمز ہیں میٹر کی، وہ آپ لے لیں، چاہے وہ لیونگ بینگز کو آپ لے لیں، پلانٹس ہیں، اینیملز ہیں، ہر شے کی ایک اصل ہے جس پہ اسے تخلیق کیا گیا ہے. وہ اصل، وہ سیٹ آف کریکٹرسٹکس ہیں، وہ اوصاف ہیں، اس کی پرسنالٹی پروفائل آپ اسے کہہ لیں کہ جس پہ اسے تخلیق کیا گیا. جب تک وہ شے اس کے مطابق چلتی رہتی ہے، اقبال کہتے ہیں کہ اصل میں وہ موجود رہتی ہے. اور یہ اقبال کا فلسفہ وجود بھی ہے، یعنی وہ جو فلسفہ وجود ہے اقبال کا وہ بھی خود ہی سے لنکڈ ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ تیری نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود، مغرب کو کہتے ہیں کہ تیری نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود، تو میری نگاہ میں ثابت نہیں وجود تیرا. کہ وجود کیا ہے؟ What is existence؟ وجود کیا ہے؟ فقط جوہر خودی کی نمود. It is the expression of the essence of the self. یعنی وہ شیر کے لیے وجود یہی تھا کہ وہ اپنے شیر پن کا اظہار کرتا رہتا. تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ دو چیزیں ضروری ہیں وجود کے لیے، ایک اپنی اس خودی سے آشنائی، اور اس کے بعد اسی خودی جو سیٹ آف کریکٹرسٹکس ہیں ان کا اظہار، اس کی نمود ہے اقبال کی ٹرمینالوجی میں. تو دو سٹیپس ہیں اس میں، آشنائی اور نمود. جب یہ ہوتے ہیں تو پھر وجود برقرار رہتا ہے، ورنہ نہیں رہتا. تو معلوم ہوا کہ کائنات کی ہر شے، جتنی بھی چیزیں ہیں کائنات کی، وہ سب کی سب اپنی اس اصل پہ چل رہی ہیں، اور ان کا وجود اسی پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ جب تک وہ اپنی اصل سے آشنا رہیں گی موجود رہیں. اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. میں بخاری صاحب کی طرف جاتا ہوں. خودی کو سیلف سے جو ہے وہ ریلیٹ کیا جاتا ہے. کیا علم نفسیات کہتی ہے اس بارے میں سیلف کے حوالے سے؟ دیکھیں ایکچولی میں تھوڑا سا اس کانسیپٹ کو مدثر بھائی کے کانسیپٹ بھی ایکسٹینڈ کروں گا. ایک ہوتی ہے کانشیسنس جسے ہم شعور کہتے ہیں، ایک ہوتی ہے سیلف کانشیسنس جسے ہم خود شعوری کہتے ہیں. یہ جو خودی کا کانسیپٹ ہے یہ سیلف کانشیسنس کے کانسیپٹ کے ساتھ زیادہ قریب ہے. اس میں تھوڑا سا فرق بتا دوں، جیسے مثال دے کر کہ کانشیسنس اور سیلف کانشیسنس میں، کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک آسٹریلیا میں ایکسپیریمنٹ ہوا الیکٹرانز کی کریکٹرسٹکس کے اوپر. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ جب وہ کیمرہ لگاتے تھے تو وہ پارٹیکل کی طرح موو کرتا تھا الیکٹران، اور جب وہ کیمرہ ہٹا لیتے تو وہ ویو کی طرح موو کرتا، بیہیو کرتا تھا وہ. تو اس سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پارٹیکلز ہیں ان کے اندر بھی کانشیسنس ہے، کہ جب انہیں پتہ لگا کہ دے آر بینگ آبزروڈ تو انہوں نے اپنا بیہیویئر چینج کر لیا، موڈیفائی کر لیا. ہم سائیکالوجی میں انسانوں کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ جب ان کو پتہ لگتا ہے کہ ان کا بیہیویئر آبزرو کیا جا رہا ہے تو یہ اپنے بیہیویئر کو چینج کر لیتے ہیں، موڈیفائی کر لیتے ہیں. تو اس چیز کا تعلق بیسیکلی کانشیسنس کے ساتھ ہے کہ یہ سب میں ہے. جیسے قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ ہر کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی حمد کر رہا ہے، تسبیح کر رہا ہے. تو تسبیح کرنے کے لیے کانشیسنس چاہیے. دوسری چیز ہے سیلف کانشیسنس، کہ مجھے یہ احساس کہ جو یہ دیکھ رہا ہوں یہ میں دیکھ رہا ہوں، یا جو کام یہ کر رہا ہوں یہ میں کر رہا ہوں. یہ سیلف کانشیسنس جو ہے یہ ڈسٹنکٹیو ایلیمنٹ ہے صرف ہیومن بینگز کا، انسانوں کا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ڈسٹنکٹیو ایک کریکٹرسٹک جو ہے انسان اور باقی جانداروں میں روح ہے. ڈسٹنکٹیو فیکٹر اسے کہتے ہیں نا امتیازی خصوصیت جو آپ میں ہو کسی اور میں نہ ہو. عقل ڈسٹنکٹیو فیکٹر نہیں ہے. عقل آپ میں بھی ہے کہ دوسرے جانداروں میں بھی ہے، فرق ڈگری کا ہے، کوانٹیٹیو فرق ہے، کوالیٹیو فرق نہیں ہے. بولنے کی بھی ہے کہ آپ کی زیادہ ویل ڈیولپڈ ہے صلاحیت آپ کی بولنے کی. لینگویجز تو دوسرے جاندار بھی یوز کرتے ہیں، ان کی بھی اپنی لینگویجز ہیں. اچھا، تو یہ ڈسٹنکٹیو ایلیمنٹس نہیں ہے. ڈسٹنکٹیو ایلیمنٹ کریکٹرسٹک وہ روح ہے جو آپ میں ہے دوسروں میں نہیں ہے. اسی طرح خود شعوری بھی ایک ڈسٹنکٹیو کریکٹرسٹک ہے ہیومن بینگ کی، کہ یہ انسانوں کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہے. اب یہ جو خود شعوری کا احساس ہے انسان کا، یہی جو مدثر بھائی بتا رہے تھے، اصل جو گول ہے انسان کا وہ یہاں تک پہنچنا ہے. اس کا جو سیلف ایکچولائزیشن ہے، اس کا کلائمیکس ہے اس کی زندگی کا، وہ یہ ہے کہ وہ اس گول تک پہنچ جائے کہ وہ اپنے آپ کو پہنچ جائے. مجھے اقبال کہتا ہے جیسے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. وہ بیسیکلی وہ اسی طرف ہی کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے جو مقام ہے تمہارا، جو وہ اس مقام کو پہچانو، اس کو سمجھو. اچھا، یہ بات کہ علامہ اقبال کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ ہر ذرے کو سیلف کانشنس ہے ہر ذرے کے اندر. اچھا، یہ وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز ہے محض خود نمائی،
ہر ذرہ شہید کبریائی، کہ بے ذوق نمود زندگی موت تعمیر خودی میں ہے خدائی. جب وہ ریلیٹ کرتے ہیں کہاں سے، وہ کرتے ہیں قرآن مجید سے، کیونکہ ان کا تو ظاہری بات تصور خودی وہ بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ قرآن پہ بیس کرتا ہے. تو سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، قرآن میں آتا ہے نا کہ اللہ تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمان و زمین میں. اور ظاہری بات تسبیح بیان کرنے کا جو عمل ہے آپ دیکھیں کہ اس میں سیلف کانشیسنس کا ہونا ضروری ہے، کہ تسبیح بیان کرنے والا دانہ یا جو بھی ذرہ ہے یا پودا ہے، اسے یہ احساس ہے کہ میں کیا ہوں، اسے یہ احساس ہے کہ اللہ کیا ہے، اور اس ریلیشن شپ کا اسے پتہ، تبھی وہ تسبیح کر رہی ہے. تو سائنٹیفکلی ڈیفینیٹلی شاید ابھی ہم وہاں تک پہنچیں گے، لیکن جو آپ نے وہ ایکسپیریمنٹ بتایا وہ انٹرسٹنگ ہے. کہ اس میں ویسے ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم بعض اوقات جیسے ہم کہتے ہیں نا ایمان کے ایک شعوری ایمان ہے ایک اور ایک قصبی ایمان ہے. تو قصبی ایمان میں بھی آپ جو ہے کہ وہ آپ ایک خاص پیٹرن پہ چل رہے ہوتے ہیں، شعوری طور پر نہیں چل رہے ہوتے، تو وہ آپ کے اندر اس کا وہ جو بیہیویئر ہے وہ اس کا افیکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو کانشیسنس کا بھی میری ذاتی رائے میں یہ ہے کہ کانشیسنس کے تحت بھی بہت سے ہمارے سیٹ پیٹرنز ہوتے ہیں جس کے تحت ہم وہ بیہیو کر رہے ہوتے ہیں، ان بیہیویئرس کا ہم پر امپیکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. ہم اس سیلف کانشیسنس کا جو کانسیپٹ ہے، خود شعوری کے احساس کے تحت مطابق وہ چیزیں نہیں کر رہے ہوتے. صحیح. میں مدثر بھائی کی طرف آتا ہوں. آپ نے جو بات ختم کی تھی کہ ہر کائنات کی ایک اصل ہے اور اس کو اصل پہ رہنا ہی اس کا وجود اسی پہ ڈیپینڈ ہے. انسان کی اصل کیا ہے؟ جی یہ سب سے جو بڑا پزلنگ کویسچن جو ہمیشہ تاریخ انسانی میں رہا ہے وہ انسان ہے. آپ کو پتہ ہے کہ انسان ایک اللہ تعالیٰ کا ماسٹر پیس ہے، اور انسان کو سمجھنے کے حوالے سے ان گنت نظریات موجود رہے ہیں. نیچے کا ایک تصور ہے، وہ انسان کو طاقت سے ریلیٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اصل انسان طاقتور، وہ مٹیریلسٹک کانسیپٹ ہے اس کا، یعنی جو پیورلی مٹیریلسٹکلی وہ دیکھتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ دنیا میں جو سب سے طاقتور ہے وہ اصل میں جو ہے نا صحیح انسان وہ ہے. شوپن ہائر کا ایک نظریہ ہے، وہ جینیس کے تصور کے طور پہ پیش کرتا ہے کہ سب سے جو بہترین ہے وہ جینیس ہے. اس طرح کارلائل کا ایک تصور ہے، وہ کہتا ہے کہ جو ہر قوم کا ہیرو ہوتا ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ ہوتا ہے. اس طرح ہمارے جو یہ تو ہیں جو مٹیریلسٹکلی دیکھنے کے حوالے سے ہیں. پھر کچھ وہ تصورات ہیں جو اسپریچولی انسان کو دیکھا جنہوں نے، کہ جیسے ایک انسان کامل کا تصور رہا ہے، ہمارے تصوف صوفیہ کے حلقوں میں بھی رہا ہے، اور جو انڈو چائنیز مذاہب ہیں ان کے اندر بھی رہا ہے. وہ تصور یہ ہے کہ نہیں، انسان کی اصل تو خالی روحانی اور صرف پیورلی جو ہے نا وہ روحانی ایسپیکٹ ہے جس کو ہم نے دیکھنا ہے. اب ان کے ہاں پھر جو سب سے ٹاپ کے لوگ ہیں، یعنی جیسا نیچے جب اپنا تصور پیش کرتا ہے تو وہ نیپولین کو کہتا ہے کہ ایگزامپل دیتا ہے کہ یہ مطلب آئیڈیل ہیومن بینگ کے قریب تر ہے. جب وہ ایگزامپل پیش کرتے ہیں تو وہ اپنے وہ بدھ مت کے جو بھکشو ہیں ان کا تصور پیش کرتے ہیں، وہ گوتم بدھ کا تصور پیش کرتے ہیں جنہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا. تو بیسیکلی یہ دو ایکسٹریمز پہ انسانیت ڈیوائڈ رہی ہے. جو بھی سوچنے والے ہیں، ایک کی نگاہ صرف جو ہے جو مادی جو وجود ہے اس کے اوپر پڑی اور اس نے اسی کو یعنی کنسیڈر کر لیا کہ یہی ہماری اصل ہے. دوسری کی جو ہے نگاہ وہ روحانی ایسپیکٹ پہ پڑی اور اس نے سمجھا اور لوگوں نے سمجھا کہ یہی اصل ہے. علامہ اقبال کا کمال یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے اس اہم مسئلے کو اپنی عقل سے نہیں سمجھا. وہ جان گئے تھے کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں. انہوں نے جس بنیاد پہ یہ اپنا سارا تصور کھڑا کیا وہ آپ حیران ہوں گے کہ وہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کی شخصیات ہے. یعنی علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ ہماری خودی جو ہے اگر آپ نے اس کو دیکھنا ہے تو وہ اس کا جو ظہور ہے وہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کی شخصیات میں، اور خاص طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں اور سب سے یعنی ان کا بلند مرتبہ ہے، وہ ہمارا آئینہ ہے. یعنی جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو ہم اپنی خودی کو دیکھتے ہیں. بلکہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ خودی سے آشنائی کے لیے ہی ان کو بھیجا گیا تھا. یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا یا انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، یہ خودی کی آشنائی کے لیے تھا. اور اب وہ کہتے ہیں اس توسط سے کہتے ہیں کہ اگر آپ ان میں دیکھیں تو آپ ان کے اندر دونوں چیزیں جو ہیں بتمام کمال پائی جاتی ہیں. یہی کمال ہے، ان کے اندر جو چیزیں جمع کر دی گئی. اس لیے اقبال کہتے ہیں کہ اگر نہ ہو تو جو الجھن تو کھول کر کہہ دوں، وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن. یعنی یہی کمال ہے اقبال کا کہ وہ جو بیچ میں ایک بائفرکیشن ہو گئی تھی، ایک لائن ڈرا ہو گئی تھی کہ جی یا تو یہ ہے یا تو وہ ہے،
اس کو اقبال نے ختم کیا اور واضح کیا کہ انسان تو ان دونوں کا مجموعہ ہے، ان دونوں کو سیپریٹ نہیں کیا جا سکتا. اور یہ جب آپ دیکھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں تو آپ کو بڑے بالکل واضح طور پہ نظر آ جاتا ہے. اگر آپ دنیاوی لحاظ سے دیکھیں، خالی مادی لحاظ سے دیکھیں تو ان کی زندگی بالکل پرفیکٹ زندگی نظر آتی ہے. ان کے پاس حکومت بھی تھی، طاقت بھی تھی، وہ سارے جو بھی ٹریڈس ہوتے ہیں ایک مٹیریلسٹک لائف کے وہ آپ کے پاس موجود تھے. لیکن ایک اس کے ساتھ ساتھ روحانی اعتبار سے دیکھیں دنیا سے بے رغبتی کیسی ہے، بے نیازی کیسی ہے، وہ بھی اپنے کمال پر ہے. اور یہی وہ بات تھی، اگر آپ دیکھیں کہ جس نے صحیح معنوں میں انسان کی اس اصل کو پہچان لیا تو پھر اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ٹاپ پر نظر آئے. آپ کو پتہ مائیکل ہارٹ کا مشہور ہے، اس نے کتاب لکھی تھی 100 جو انفلوئنشل پرسنالٹیز کے اوپر. تو وہ کیوں کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹاپ پر ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہی از دی اونلی مین ان دا ہیومن ہسٹری who is supremely successful on both religious and secular domains اور secular levels. دیکھیں دونوں چیزیں کمبائن ہوئی ہیں. یہی شان پھر آپ کو پتہ ہے صحابہ میں نظر آتی ہے کہ جب وہ جو رستم کے جو CID تھی اس نے وہ رپورٹ دی تھی کہ یہ ان کو تو ہم شکست نہیں دے سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہم فرسان وہ جو ہم رہبان باللیل اور فرسان بالنہار. وہ دیکھیں دونوں. تو یہ تھا اقبال کہتے ہیں وہ انبیاء رسول اللہ علیہ السلام کے توسط سے انہوں نے وہ یہاں تک پہنچے کہ جو انسان ہے اس کی اصل جو ہے وہ اگر ہے تو وہ انبیاء رسول اللہ علیہ السلام کی شخصیات ہیں. یہی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو انہوں نے کافی نعتیہ شعر بھی کہے ہیں. ان میں یہ نعتیہ شعر بڑا زبردست یعنی اشعار ہیں کئی ان کی اس میں کلام میں وہ کہتے ہیں کہ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود. یعنی یہ سنجر اور سلیم جیسے بادشاہ جب ان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جلالی صفات کی نمود ہو رہی ہے. اور فقر جنید و باجزید تیرا جمال بے حجاب اور جنید بغدادی اور باجزید بستامی جیسے بزرگوں سے آپ کی جمالی صفات کا ظہور ہو رہا ہے. تو جلال و جمال کا جمع کر دینا یہی علامہ اقبال کا وہ کمال ہے. یعنی یہ اس تک کو ہی نہیں پہنچ سکا. روح اور بدن کو جو ہے انہوں نے پہچان کے ایک انسان آرگینک ہول ہے اقبال کہتے ہیں اس کو دیکھو ایز اے ہول. میں بخاری صاحب کی طرف جاؤں گا. اس کو ہم ذرا ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں دیکھیں کہ ویسٹ جیسے ابھی انہوں نے کچھ نظریات کا بھی حوالہ دیا تو ان کا جو ٹوٹل فوکس ہے وہ روح نہیں ہے بلکہ اس کی میٹیریل ایگزسٹنس ہے، انسان کی یا کائنات کی میٹیریل ایگزسٹنس ہے. حالانکہ مذاہب کے ماننے والے تو ویسٹ میں بھی پائے جاتے ہیں. کرسچینٹی مذہب ہے جو الہامی مذہب ہے. تو وہ کیا وجوہات ہیں کہ ان کا جو جسے کہتے ہیں نا ان کا ویژن اس طرف نہیں گیا بلکہ آج کی جو سائنس اور ٹیکنالوجی ہے اس کا جو تحقیقات کا جو میدان ہے وہ صرف میٹیریلزم ہے. اصل میں ہوا یہ ہے کہ جب ڈارک ایجز ختم ہوئی ہیں اور رینیسانس پیریڈ سٹارٹ ہوا ان کا اور اس کے بعد پھر جب مشین کی جو ہے ایجاد ہوئی ہے وہاں پر اس نے ویسٹ پر بڑا گہرا امپیکٹ چھوڑا لوگوں پر. جب مشین ایجاد ہوئی مطلب ایک ڈیفیکیٹنگ ڈک تھی بنائی گئی مشین فرانس کے اندر اور پورے یورپ سے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے تھے. وہ بیہیو کرتی تھی ایک نارمل بطخ کی طرح. اسی طرح بہت سے مطلب فاؤنٹنز بنائے گئے اور کیلکولیٹر بنایا گیا اور اس طرح مشین. جب یہ مشینیں بنی تو اس کا اتنا امپیکٹ پڑا لوگوں کو جو ایلیٹ ہوتی ہے جو سائنٹیفک کمیونٹی تھی اس کے اوپر. اور پھر ظاہر بات ہے یہ ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں انفلوئنشل لوگ یہی ہوتے ہیں اپنے سوسائٹی کے اوپر. تو وہاں پر یہ لوگوں کا ذہن بنا کہ جو انسان ہے وہ بھی مشین کی طرح ہی ہے. انہوں نے جب ہیومن بیہیویئر کو ایکسپلین کرنا شروع کیا تو اس کو مشین کے ٹرمز میں ہی میکینسٹک ٹرمز میں ہی ایکسپلین کرنا شروع کر دیا. جیسے وہ بڑا مشہور ہے نا ہمارا ایک فلاسفر ہے جان اسٹوارٹ مل. اس کا باپ تھا جیمز مل. وہ بھی فلاسفر تھا. تو اس کا تو کہنا تو بڑا کلیئر ہے کہ انسان جو ہے وہ مشین سے بالکل مختلف نہیں ہے. اچھا. تو جب انہوں نے مشین کے ٹرمز میں جب ایکسپلین کرنا شروع کیا اور پورا وہ ایک شخص نہیں تھا وہ پوری ایک کمیونٹی تھی سائنٹیفک کمیونٹی تھی جو ایکسپلین کر رہی تھی ہیومن بینگ کو ہیومن بیہیویئر کو سائنٹیفک اس کے اندر میٹیریلسٹک ٹرمز کے اندر. پھر اس کے بعد جو بایولوجی کے اندر جو انوینشنز ہوئی ہیں اس کے بعد بھی جو ہے انسان کو سارا جو ہے بایولوجیکل یا اسٹرکچرز کہہ رہے ہیں اس کو میٹیریل جو کانٹینٹ ہے انسان کا جو یہ ہماری جو باڈی ہے یہ میٹر کی بنی ہوئی ہے. تو انسان کو جو ہے وہ میٹیریل ٹرمز میں انہوں نے بھی ایکسپلین کرنا شروع کر دیا. تو دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ چلی. ایک
بایولوجیکل سائڈ کے اوپر فزیولوجیکل سائڈ سے جو ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی ان کی انوینشنز نے، دوسرا یہ جو فزکس کی فیلڈ کے اندر جو ہو رہی تھی اس نے جو میکنسٹک ویو پوائنٹ تھا اس نے دونوں نے مل کر جو انفلوئنس، وہ تو بہت بعد میں آیا گا، وہ تو آیا جا کے 18 سینچری میں امپیکٹ اس کا ہوتا ہے، لیکن یہ کام شروع 16 سینچری سے ہو گیا، 16 سینچری سے شروع ہو گیا تھا. اچھا اب اس مائنڈ سے اس پرسپیکٹو میں روح کہیں سیٹ نہیں ہوتی تھی. آپ ہسٹوریکلی دیکھیں ہمیشہ جو ہے وہ ڈیبیٹ رہی ہے سول ورسز باڈی، سول ورسز فلاسفی کے اندر ساری ڈیبیٹ ہمیشہ یہ رہی ہے. لیکن یہ رینے ڈیکارٹ تھا جو 17 سینچری میں 16 17 سینچری کے اندر تھا، جس نے کہ پہلے دفعہ باڈی ورسز مائنڈ کا کانسیپٹ دیا. تو وہ جو سول، چونکہ اب اس مشین کے پرسپیکٹو میں جب آپ ایکسپلین کرنے لگیں ہیومن بینگ کو، وہاں فٹ نہیں آتی کیونکہ آبزرویبل نہیں ہے وہ، تو انہوں نے سول کو نکال کے اس کی جگہ مائنڈ کو ریپلیس کر دیا. یہ تو سب سے پہلا جو تھا یہ اس وقت دیکھنے کو بڑا سٹل جو تھا وہ شفٹ تھا، لیکن اس نے وقت کے ساتھ جا کر آگے جو پھر اتنے انڈے بچے دیے ہیں اس نے، وہ یہ تھا کہ بالکل ہی سول کا انکار کر دیا گیا، روح کا انکار کر دیا گیا، اور کہا گیا کہ سائنٹیفک میتھڈالوجی میں ہم صرف اس چیز کو جو ہے وہ مانیں گے جو کہ آبزرویبل ہے. یہ اگرچہ یہ بھی ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ اس کے اندر بھی بڑے فلاز ہیں اس تھیوری کے اندر بھی، کہ ہم جو ہے وہ جو ماڈرن سائیکالوجی کی ہے کہ ہم جو ہے صرف آبزرویبل بیہیویئر کو اسٹڈی کریں گے، جو ان آبزرویبل ہیں اس کو ہم اسٹڈی نہیں کریں گے، ہمارا ڈومین نہیں ہے. تو بہرحال مطلب ایک بہت بڑا پیراڈائم شفٹ ہے انسانیت کا، کہ انسان نے اندیکھے حقائق کو، جس کو ویسے سب سے زیادہ جس کو ایکسپیرینس کیا جا سکتا ہے انسان، اس سے جو انسان اللہ تعالیٰ دیکھیں نا کہ دو ایکسٹریم جو تھی اس کو اکبر اللہ آبادی نے بڑا اچھا پٹ اپ کیا. وہ کہتے ہیں کہ منصور بولا خدا ہوں میں، ڈارون بولا بوزنا ہوں میں. یعنی ایک طرف منصور کہتا ہے میں خدا ہوں، یعنی وہ اپنی اسپریچول اس میں ادھر چلا گیا کہ اس کو اب مٹیریل ریئلٹی سے ہی وہ انکاری ہو گیا. ایک طرف وہ ڈارون ہے، وہ کہتا ہے میں بندر ہوں. تو کہتے ہیں ہنس کر کہنے لگے میرے ایک دوست کہ فکر ہر کس بقدر ہمت اوست، ہر کسی کی ہمت کے مطابق اس کی جو ہے وہ. اقبال کا بھی جو ہم دیکھیں کہ ان کا کوئی ایسا ریلیجیس کوئی مدرسے سے پڑھے ہوئے نہیں ہے یا کوئی ایسا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، تعلیم بھی انہوں نے ویسٹ کے اعلیٰ علمی اداروں میں پیدا کی. اس زمانے میں جو ایک خلیج پیدا ہو چکی تھی، لیکن اقبال اس سے متاثر نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے جیسے بات کی اقبال نے ان دونوں چیزوں کو برج کیا، اور برج کر کے اپنا وہ کانسیپٹ جو ہے خود ہی کا لے کے آئے اور اس کے حوالے سے بات کی. تو یہ اقبال کا سفر کیسا رہا کہ وہ اس سویلائزیشن میں رہ کے اس سویلائزیشن کے اسیر نہ ہوئے؟ بس یہی علامہ اقبال کا اصل میں کمال ہے کہ وہاں گئے ضرور، بلکہ پڑھا سب کچھ. اور وہ کہتے ہیں نا عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل. تو وہ یعنی وہاں پہ گئے ضرور، اس آگ میں جلے، لیکن اپنے اوریجنز انہوں نے نہیں چھوڑے. اور یہ ان کا قرآن سے اصل میں تعلق بڑا گہرا تھا، یہ جو ریزن بنی. اور یہ تو اب آپ کو پتہ ہے کہ آن ریکارڈ بات ہے. سید نذیر نیازی جو ان کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، انہوں نے قرآن اکیڈمی جو لاہور میں ایک جو ہے وہ خطاب کیا تھا، اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا تھا اقبال سے کہ یہ آپ کا تصور جس نے پوری دنیا میں تہلکہ مچایا ہوا ہے، یہ خودی کا جو تصور، یہ آپ نے کہاں سے لیا؟ کوئی لوگ کہہ رہے ہیں آپ نے نیچے سے لیا ہے، کوئی کہتے ہیں فیشے سے لیا ہے، مطلب کہاں سے لیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ سید نذیر نیازی کو کہتے ہیں کہ کل آ جانا، میں تمہیں کل ڈکٹیٹ کروا دوں گا اس کی سورس کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں میں بڑا خوش تھا، میں نے کہا مجھے اس کی سورس معلوم ہو جائے گی. تو اگلے دن جب میں آیا تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن کا نسخہ پڑا ہوا تھا اور الماری میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ لے کے آؤ. تو وہ جب کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دیا تو انہوں نے سورہ حشر کی یہ آیت جو ہے نکالی. یہ آیت نمبر ہے 19 نمبر ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے جب اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے آپ سے بھلا دیا، اور یہی لوگ فاسق ہیں. تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ جو کانسیپٹ کہ انہیں اپنے آپ، یہ کوئی اپنا آپ بھی تو کوئی شے ہے جس سے ان کو بھلا دیا، وہاں سے پھر وہ انہوں نے سوچنا شروع کیا اور اپنے پورے تصور کی جو بنیاد رکھی. اور پھر جو ہے وہ کہتے ہیں نا سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو ہر چیز، یعنی سرمہ میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف ہے، یعنی میں نے جو دیکھا ہے وہ اسی نگاہ سے دیکھا. انہوں نے جو نگاہ تھی ان کی، وہ نگاہ پاک کا تصور پیش کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ نگاہ پاک ہونی چاہیے.
تو وہ نگاہ پاک یہی ہے کہ جو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو تعلیمات ہیں وحی کی روشنی میں دیکھتی ہے، تو وہ نگاہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نصیب کی تھی، جس کی وجہ سے وہ پھر ان سے جو ہے نا وہ خیرہ نہیں ہوئے، خیرہ نہ کر سکا مجھے جو ہے جلوہ دانش فرنگ سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ کہتے ہیں، مجھے تب خیرہ نہیں کر سکا وہ جو سارا چکا چوند تھی اس کی، ورنہ اگر یہ نہ ہو واقعی، اگر یہ نگاہ نہ ہو تو وہ اتنی چمک ہے اس میں کہ انسان کو وہ اپنا اسیر بنا لیتے ہیں۔ میرے خیال سے کچھ ہماری مشکل ڈبیٹ جو ہے، ویسے ہماری آج کل ڈبیٹ کافی وہ پریکٹیکل نوعیت کی ہوتی ہے، لیکن آج کیونکہ دو ایک فلاسفر اور سائیکالوجی جو ہے ہم اس کی ڈبیٹ میں آگے ہیں۔ کچھ کویسچن لے لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ویور ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیا روح گمراہ ہو سکتی ہے؟ نہیں، روح کے بارے میں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی ایک تو خاص تعلق اس کا اللہ تعالیٰ سے ہے۔ قرآن میں آتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب انسان کا تو کمال یہ ہے نا جس کی وجہ سے اس کو مسجود ملائکہ بنایا گیا کہ جب میں اپنی روح میں سے اس میں پھونک دوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، روح کے بارے میں ہمیں زیادہ انفارمیشن تو نہیں ہے، لیکن جو قرآن کے کچھ اشارات ہیں ان کی بیس پہ ہم یہ بات کر سکتے ہیں۔ پھر ہمیں قرآن ہی کہتا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ایک انسان میں ایک ایسی چیز بھی ہے جس کو حق و باطل کا پتہ ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ پھر ایک اور بات قرآن کہتا ہے کہ جو ہے وہ جو نفس اللوامہ کی بات کرتا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اللہ قسم کھاتے ہیں نفس اللوامہ کی۔ تو یہ اب سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ سارے اس روح کے ہی فنکشنز ہیں، یعنی وہ جو روح ربانی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے وہ بڑی پیور شے ہے، اور وہی حق و باطل کے اندر پہچان سکھاتی ہے، وہی ملامت بھی کرتی ہے ہمارے اندر سے، اور یہی وہ چیز ہے جس کو پھر بعد میں ویسٹ کے اندر ڈینائی کیا گیا، یعنی جو گلٹ جس کی بنیاد ہے وہ اب بخاری صاحب زیادہ بہتر بتا سکیں گے کہ اس کے خلاف ایک باقاعدہ تحریک ہے، بہت بڑی تحریک ہے ویسٹ کے اندر رہی ہے۔ تو یعنی یہ وہ چیز ہے جس کے اندر خیر کا پہلو ہے، تو یہ تو گمراہ نہیں ہوتی، روح تو گمراہ نہیں ہوتی۔ اصل میں گمراہی کا جو سبب ہے وہ یہ نفس ہے، نفس حیوانی جسے ہم کہتے ہیں، اور ہمارا جو شعور ہے اس کی تطہیر نہیں ہوتی، وہ غلط نظریات اس میں آ جاتے ہیں، اور یہ روح ہے، اور پھر جو نفس ہے اور پیچھے پھر شیطان ہے، اور شیطان بھی بیسیکلی جو ہے وہ اسی نفس کے ساتھ مل کے جو ہے یہ گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو روح گمراہ نہیں ہوتی، ہاں وجود انسانی گمراہ جب ہوتا ہے تو اس کے اندر نفس اور شیطان کا ہاتھ ہوتا ہے، اس میں روح کا ہاتھ نہیں ہوتا۔ اچھا بخاری صاحب، قرآن میں بھی آیا ہے کہ انسان کو ایک فطرت سلیم میں پیدا کیا گیا، اور انسان کا اس دنیا میں آنا، پھر وہ کیا ایسے جسے کہتے ہیں نا کہ انفلوئنسز ہوتے ہیں، کیا ایسے اثرات ہوتے ہیں کہ انسان اس اپنے مقام سے دور چلا جاتا ہے، جسے پھر اقبال کہتے ہیں کہ ہمیں وہ ریوائیو کرنا چاہیے، اس خودی کی طرف بڑھنا چاہیے، اس خودی کی نمو کرنی چاہیے۔ تو اس پہ آپ ذرا روشنی ڈالیں، حقیقت انسان سے انسان کیوں دور ہو جاتا ہے؟ دیکھیں پتہ کیا ہے، جب کوئی شخص پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کے اندر کچھ پوٹینشیلز رکھ دیے جاتے ہیں، جیسے بیج کے اندر پوٹینشیل ہوتا ہے پورے ایک درخت بننے کا، اسی طرح بچہ جو ہے جو چلنا شروع کرتا ہے، جیسے آپ ہیں، میں ہوں، نصر بھائی ہیں، ہم چلتے ہیں، تو جب ہم پیدا ہوئے تو تب تو ہم چلتے نہیں تھے، لیکن چلنے کی صلاحیت پوٹینشیل ہی ہمارے اندر موجود تھی، وہ صلاحیت تھی، تو بعد میں جا کر ہمارے ماحول نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا ہماری اس صلاحیت کو بروئے کار لانے میں۔ تو اسی طرح انسان کو جو بھی صلاحیتیں ملی ہیں، جو اس کے پوٹینشیل ہڈن کیا کہ انیٹ پوٹینشیلز ہیں، پیدائشی طور پہ جو سے ملے ہیں، وہ ان کی مینیفیسٹیشن تبھی ہوگی جب ماحول سازگار ہوگا۔ اگر ماحول فیسیلیٹیٹ ان کو نہیں کرے گا تو پوٹینشیلز جو ہیں وہ دب جائیں گے، سپریس ہو جائیں گے۔ یہ جو پہلے ابھی شروع میں ہی مدثر بھائی نے بات کی تھی خودی کا، کہ ایک انورڈ وہ ہے اس کا ڈائمنشن ہے، ایک آؤٹ ورڈ ڈائمنشن ہے اس کی، وہ بڑی اہم بات ہے، وہ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ انسان کی جو کہتے تھے ہم، اس کی جو خودی کی تکمیل ہے وہ تب تک ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ آپ کا ماحول اس کو اپنی مینیفیسٹیشن کا اپرچونٹی پرووائڈ نہ کرے۔ تو انسان کی خودی اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ جا کے ماحول کے اندر تبدیلی لائے، تاکہ وہ اپنے آپ کو جو اس کا پوٹینشیل ہے میکسیمم اسے اچیو کر سکے، ورنہ اس کے لیے نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے شروع ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ۔ تو یہ اپنے سکون کے لیے، اس کو ہم سائیکالوجی میں ٹرانسینڈنس کا کانسیپٹ بھی کہتے ہیں،
کہ آپ جو ہے وہ دوسروں کی طرف جو ہے آپ ان کی خیال آپ سمجھتے ہیں کہ یار جو چیز کسی کا بھی جو گڈ جو ہے وہ مجھے حاصل ہو گئی ہے وہ دوسروں کو بھی حاصل ہونی چاہیے. اگرچہ وہاں پر تو مطلب اس کی گریڈیشن ڈفرینٹ ہے, لیکن وہ میں اصل میں کانسیپٹ سمجھاتا کہ ٹرانسینڈنس کا کانسیپٹ یہ تھا کہ بھئی آپ جس مقام کو خود حاصل کر لیتے ہیں پھر آپ کوشش کرتے ہیں کہ وہ دوسرے بھی حاصل کر لیں. جبکہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ٹرانسینڈنس اس سے پہلے آتا ہے, سیلف ایکچولائزیشن سے بھی پہلے آتا ہے, کہ سیلف ایکچولائزیشن کی تکمیل ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کا ماحول سازگار نہ ہو. ٹھیک ہے. تو یہ ماحول کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے آپ کے اوپر, آپ کی جو ہے اس کو ڈائیورٹ کرنے میں بھی, آپ کو جو ہے وہ سپریس کرنے میں بھی, آپ کے پوٹینشلز کو, جسی کو کہتا ہے کہ انوائرمنٹل انفلوئنس ہوتا ہے. سب سے پہلے تو پیرنٹل جو ماحول سب سے پہلے تو بچے کو والدین کا ملتا ہے, اس سے بھی پہلے جینیٹک انفلوئنس ہوتا ہے. یعنی جو آپ پیدا ہی ہوگے, جو اس یعنی اگر کوئی پٹھان پیدا ہو گیا, پنجابی پیدا ہو گیا, تو وہ جینیٹیکلی جو بھی اس میں اچھائیاں برائیاں وہ آ جاتی ہیں. پھر اس کے بعد پیرنٹل انفلوئنس ہوتا ہے, پھر انوائرمنٹل. تو یہ سارا وہ ماحول ہے جو اس کی پرسنالٹی کو پرورٹ کرتا ہے. اچھا, جو کانسیپٹ سائیکالوجی میں اب یہ بخاری صاحب بتائیں گے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کی پرسنالٹی کو فارم کرتا ہے. یہ سارا ماحول جو ہے, یعنی جینیٹک انفلوئنس, اس کا پیرنٹل انفلوئنس, اس کا انوائرمنٹل انفلوئنس, یہ پرسنالٹی کو فارم کرتا ہے. اچھا, اقبال اس کی الٹی بات, ریورس بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ڈی فارم کرتا ہے. بچہ تو پیدا ہوتا ہے اپنی فطرت پر, وہی جو اصل ہوتی ہے. جس طرح شیر ہوتا ہے اس کی اصل وہی ہے, وہ شیر پن. اس طرح بچہ اپنے وہ انسان پن پر ہی پیدا ہوتا ہے. حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کلو مولود یولد علی الفطر, کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے, پیدا ہونے والا, وہ فطرت پہ ہوتا ہے. لیکن پھر ساتھ ہی انہوں نے بیان فرمایا کہ اس کے ماں باپ ہیں جو اس کے یہودی عیسائی, یعنی وہ پیرنٹل انفلوئنس کا آپ نے ذکر کیا. تو انسان کے یہ سارے جو فیکٹرز ہیں اس کو ڈی فارم کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے یہ پیرنٹس کو یہ جاننا سمجھنا چاہیے کہ ان کا کام اپنے بچے کی خودی کی پریزرویشن ہوتا ہے, نہ کہ اس کو فارم کرنا. جتنا اسے بچا لیں اس ماحول, جو بخاری صاحب کہہ رہے تھے کہ ماحول ہے, وہ ماحول جتنا اچھا اسے دے سکیں بچے کو, یہی سب سے بڑا کام ہم کر سکتے ہیں. ورنہ فارم نہیں ہم کر رہے اسے ڈی فارم, اسے پرورٹ کر رہے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. اب آتے ہیں اس طرف کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ خودی کے اندر یہ دونوں چیزیں جو روح اور بدن کا ایک تعلق جو ہے وہ کر لیا. بخاری صاحب نے بات کی سیلف ایکچولائزیشن کی, آپ نے اسے حاصل کر لیا, مطلب آپ اپنی روح کو جان گئے. اس کے کیا کہتے ہیں, اس کی جو عملی مظاہر وہ کیا ہیں کہ انسان بس کسی کھو میں بیٹھ گیا اور اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا, اس کی عبادات میں لگ گیا. جو آپ نے بات کی نا کہ یہ تو پانا ہی تو اصل, یہی تو سارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ مسیح خوانی تو آسان ہے کہ انسان ختم ہو گئے, دنیا میں حیوان ہی رہ گئے ہیں, انسان اپنی اصل کو بھول گیا. علامہ اقبال کا مزاج یہ تھا. آپ کو پتہ ہے کہ علامہ اقبال کی جو شاعری کا اصل کمال ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک زندگی کی شاعری کرتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ سلوشن بھی پیش کرتے ہیں کہ کیا سلوشن ہے, کہ زندگی کیا ہے. اقبال کا تو اقبال کہتے ہیں کہ گر گیا ٹھیک ہے انسان, کیا اس کو ریکنسٹرکٹ کیا جا سکتا ہے خودی کو؟ اقبال سوال پوچھتے ہیں, اور پھر اس کا جواب ہے جو پوری شاعری میں ہے ان کی. یعنی انہوں نے اس مسئلے کو آئیڈینٹیفائی تو چند اشعار میں کر دیا, باقی ساری شاعری کس پر ہے ان کی؟ وہ تعمیر خودی پر ہے. ٹھیک, خودی کو کیسے آپ کو ریکنسٹرکٹ کرنا ہے دوبارہ اس مقام پہ. فطرت سے ہم گر چکے ہیں, اپنے مقام سے ہم گر چکے ہیں. پیرنٹل جو جینیٹک انفلوئنس پڑا, پیرنٹل پڑا, انوائرمنٹل پڑا. وہ انوائرمنٹ میں ایجوکیشنل آج کل تو بہت بڑا انفلوئنس ہے. وہ اب تو ہم گر چکے, تو کیا کریں, اب اس پہ مسیحت پڑھیں. اقبال کہتے ہیں نہیں, there is a way to reconstruct your خودی. تعمیر خودی کا پورا پروگرام انہوں نے دیا. کیا ہے؟ ان سمپل برداری بات ہے تو پوری پھر ان کی شاعری ہے, اس کی تشریح پیش کرنی پڑے گی. لیکن مختصراً یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ یہ ہے جو ہم پچھلے پروگراموں میں بات کر چکے ہیں کہ بلند مقصد کو اپنانا. آدرش کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص جو اپنی صرف روٹی کپڑا مکان اس کا مقصد ہے تو اس کی خودی کی تعمیر نہیں ہو سکتی. مثل حیواں خرد ناسودن چسو, وہ کہتے ہیں کہ حیوانوں کی طرح کھانے پینے سے کوئی فائدہ نہیں. گر بخود محکم نئی بودن چسو, تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے اپنے آپ کو محکم نہ کیا, خودی کی تعمیر نہیں کی, تو ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں. یہ زندگی ایک حیوان کی زندگی ہے, اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو اپنی ذات سے بڑھ کر کوئی بلند مقصد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ایک بلند مقصد کو اپنانا یہ کہتے ہیں پہلا سٹیپ ہے. پھر دوسرا سٹیپ وہ کہتے ہیں کہ اس بلند مقصد کو اگر آپ نے اپنا لیا صحیح طریقے سے, تو اس کو پانے کی آرزو بھی آپ کو دل میں پالنی ہے. یہ موجود ہے, یعنی ہر شخص میں
بلکہ یہ تو اقبال کا پھر ایک پورا جو فلسفی ہے نا خودی کی، وہ پھر اس کے ارد گرد گھومتی ہے، اس کانسیپٹ کی جو آرزو، ارج ٹو اچیو دا ہائر آبجیکٹو، یعنی یہ وہ چیز ہے جو انسان کا اصل طور امتیاز ہے، جو اصل اس کی اندر خاصیت ہے. تو صحیح معنوں میں جو بندہ کسی کو آبجیکٹو کو اون کر لے گا، ایکسیپٹ کر لے گا، تو اس کے اندر یہ آرزو اپنا کام شروع کر دے گی. تو اقبال کہتے ہیں کہ کبھی بھی نا امید نہ ہونا، یعنی اس آرزو کو تم نے زندہ رکھنا ہے. دوسرا سٹیپ یہ ہے. تیسرا سٹیپ یہ ہے پھر جہاد، سٹرگل، یعنی اس آبجیکٹو کو پانے کی اگر آرزو آپ کے اندر صحیح ہے، صحیح معنی میں آپ نے آبجیکٹو بنایا تھا، تو آرزو بھی ہوگی آپ کو پانے کی، اور پھر سٹرگل شروع ہو جائے گی. اور یہ سٹرگل جو ہے اقبال کہتے ہیں کہ اس راہ میں یعنی صحیح معنوں میں خودی کی تعمیر ہوتی ہے. لیکن کہتے ہیں کہ بہت کم ہیں جو اس راہ میں کھڑے رہ جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ مشکلات بہت زیادہ ہوتی ہیں. بلند آبجیکٹو ہے آپ کا، جتنا بلند ہوگا اتنی مشکلات بھی بہت زیادہ ہوں گی. اب جب انسان ان مشکلات کے اگینسٹ ایک سٹرگل کرتا ہے، اور بڑی جسے کہتے ہیں نا مشکل سٹرگل ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان ہمت ہار جاتے ہیں. تو اقبال کہتے ہیں کہ اس میں کھڑا رہنا ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے آپ. اور اس میں کھڑا رہنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. اقبال کہتے ہیں 2 ٹولز آپ کو چاہیے، ایک علم، دوسرا عشق. تو وہ پھر علامہ اقبال کا تصور عشق آ جاتا ہے. علم ابتدائی مراحل میں گزر جا کل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے. یہ چراغ راہ تو ضرور راستے کا چراغ تو ہے، منزل تک نہیں پہنچا سکے گا، وہ عشق چاہیے اس کے لیے. اور عشق اقبال کہتے ہیں صحیح معنوں میں منزل تک پہنچا سکتا ہے. تو جب اس سے انسان بندہ سرشار ہو جاتا ہے، تو پھر اس اگلے مراحل وہ طے کر پاتا ہے. اگلا مرحلہ پہ یقین محکم کا ہے. اور پھر جب یہ وہ یقین محکم اسے حاصل ہو جاتا ہے تو اب اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے. خودی کی تعمیر کے اندر عشق کا بہت اہم رول ہے. وہ جو ان کی مشہور جو ہے کلام میں مشہور نظم ہے کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی. وہ لوگ خدا آگاہی کہہ دیتے ہیں، ہاں وہ جو اصل میں اس میں کہا جا رہا ہے کہ جب عشق آپ کو سیلف اویئرنیس کے مینرز سکھاتا ہے، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. اور پھر اس سے آگیا تار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. تو یہ عشق جو ہے، پیشن، وہ چیز ہے جو صحیح معنوں میں انسان کو خودی کی اویئرنیس سکھاتا ہے. اور جب اسے اویئرنیس ہو جاتی ہے تو پھر وہ یقین محکم کی کیفیت میں ہوتا ہے. اسی کو اقبال حضوری کی کیفیت بھی کہتے ہیں. اسی کو اقبال کہتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جب اب اس کو کوئی روک نہیں سکتا. عشق سے بندہ سرشار ہو جائے، اب وہ اپنے مقصد کو پا لے گا. اگر نہ بھی پائے تو پھر ایک اور چیز اسے نصیب ہوتی ہے، اور وہ سوز ہے. خیر اس پہ پھر بعد میں بات کرتے ہیں کیونکہ کافی ثقیل یہ ہے موضوع. 3 مراحل جو تعمیر خودی کا، کہ ایک بلند نصب العین، اس کے حوالے سے پھر مقصد کو پانے کی آرزو، اور اس کے لیے پھر عملی جدوجہد. بلند نصب العین کے حوالے سے ہمارے پاس وہ کیا ایسا ٹول ہے کہ جو ہمیں اس دنیا کے حقائق کو بیونڈ لے جائے؟ میں سوال نہیں سمجھا. مطلب بلند نصب العین کیسے ہو؟ مطلب ایک انسان ہے، ہمیں تو صرف دنیا نظر آتی ہے، اور دنیا میں کیریئر بنا لینا، دنیا کے اندر ایک تو سمجھ لیں بات کہ جو ہیومن بینگ ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ گول ڈائریکٹڈ اینیمل ہے امنگ ادر اینیملز. اس میں ایک اس کے یہ فرق بھی کیا جاتا ہے کہ یہ گول ڈائریکٹڈ اینیمل ہے، یعنی کوئی بھی کام کرتا ہے یہ کسی پرپز کے تحت کرتا ہے، پرپزفل کریچر ہے یہ. اچھا، اب ہر شخص جو ہے وہ اپنی ذہنی ساخت کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی گول بناتا ہے. ہم سائیکالوجی میں کہتے ہیں کہ ہائر گول از ان اٹ سیلف موٹیویٹر، کہ جتنا کسی کا گول ہائی ہوگا اس کی موٹیویشن اتنی ہوگی. آپ نے 100 روپے کا اگر گول بنایا کہ میں نے 100 روپے کمانے ہیں تو آپ کے اندر موٹیویشن اس کے مطابق ہوگی. صحیح. آپ یہ گول بنایا کہ میں نے 1,00,000 روپے کمانا ہے تو اب آپ کی موٹیویشن اس سے بہت زیادہ ہوگی. تو جتنا آپ اپنا گول جو ہے وہ بڑا ہائر کی طرف لے کر جائیں گے، وہ آپ ویسے ہی آپ کی موٹیویشن بڑھے گی. لیکن جو اصل گول ہے انسان کا، وہ اس کو اچیو کرنے کے لیے بات پھر وہیں پر آتی ہے جو مدثر بھائی نے بھی بات کی، اقبال کون سی ہوئی. جب تک آپ کو خود آگاہی حاصل نہیں ہوگی، آپ کو اپنی سیلف اویئرنیس پیدا نہیں ہوگی، آپ کو پتہ نہیں ہوگا آپ کا اپنا مقام کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، آپ پہنچ نہیں سکتے اس الٹیمیٹ گول کی طرف. آپ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں. آپ کے انوائرمنٹل انفلوئنسز
جیسے وہ سورہ بقرہ کی آیت نہیں، وہ آیت ہے جسے بر کہتے ہیں، جس میں ڈاکٹر اسرار صاحب اس میں بیان کرتے ہیں کہ شیطان جو ہے اس کے حربوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ کسی محدود تصور کے ساتھ محدود تصور کے ساتھ انسان کو نیکی کے، کہ وہ کسی کمپریہنسو بجائے اس کے کہ وہ قرآنی تصور نیکی کی طرف آئے، تو وہ شیطان اس کو محدود تصورات کے ساتھ جوڑ دیتا ہے نیکی کو، اور انسان وہ چھوٹی چھوٹی کوئی نیکیاں کر کے تو اپنے آپ کو سیٹسفیکشن فیل کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی ہے کہ گول جو الٹیمیٹ گول ہے، جو اصل گول ہے انسان کا، اس سے ٹریک سے ہٹانے کے لیے شیطان اس کو چھوٹے چھوٹے گولز کے اندر لگا دیتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ اقبال بھی یہی بات جو بخاری صاحب کر رہے تھے، اقبال کہتے ہیں کہ انسان کے اندر پوٹینشیل جو ہے نا وہ ان لمیٹڈ ہے، یعنی کیونکہ ہمارا تھوڑا بیک گراؤنڈ انجینئرنگ سے ہے، تو وہ ہم جب پڑھا کرتے تھے موٹر کو نا، تو موٹر کی کیپیسٹی جب بہت زیادہ ہوتی ہے نا، تو اس پہ لوڈ اگر چھوٹا لگا دیں تو پرفارمنس اس کی اتنی ہوتی ہے جتنا لوڈ لگایا آپ، حالانکہ کیپیسٹی بہت زیادہ ہے۔ تو وہی بات ہے، یہ معاملہ اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چھوٹا آبجیکٹیو وہ آپ اپنا لیں گے تو خود ہی کی پوٹینشیلٹیز کا اتنا سا نہیں 1% یا 0.1% استعمال ہوگا، اسی کو اگر آپ بڑے آبجیکٹیو کی طرف لے جائیں، وہی ہے وہ انجن اللہ نے دیا ہوا ہے وہی، اور جیسے ہی وہ بڑا آبجیکٹیو انسان، جیسا وہ کہہ رہے تھے نا بخاری صاحب کے آبجیکٹیو موٹیویٹ کرتا ہے۔ اچھا، یہ جو موٹیویشن کا ایک اسپیکٹ ہے، یہ اس کو بڑا خوبصورتی سے ایکسپلین کیا ہے جو علامہ اقبال کے بہت ہی زبردست اور جو ہے مستند شاعر ہیں، ڈاکٹر رفیع الدین۔ ڈاکٹر رفیع الدین کا جو ہے آئیڈیالوجی آف دا فیوچر میں، اور ان کی 2 کتابیں ہیں، ایک تو انگلش میں آئیڈیالوجی آف دا فیوچر ہے اور اردو میں حکمت اقبال، اس میں وہ کہتے ہیں یہ بیسیکلی انسان کے اندر ودیت شدہ ہے یہ چیز، حسن، جمالیات، جو جمال ہوتا ہے، حسن ہوتا ہے، اس کو پانے کی آرزو انسان میں رکھی ہوئی ہے، اور یہ قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وہ جو ساری جو محبتیں ہیں جن کا ذکر ہم کرتے ہیں، دو پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے کیا تھا، تو اقبال کہتے ہیں کہ جو بلند مقصد ہوتا ہے اس کا ایک حسن ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل ایک بندہ کمیونسٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ یار میں دنیا میں کمیونزم لے کے آنا چاہتا ہوں، اب بیسیکلی وہ کون سی چیز اسے انسپائر کر رہی ہوتی ہے؟ وہ ایک خیال ہوتا ہے کہ جب کمیونزم آ جائے گا، وہ اپنے فیوچر آف دا ورلڈ کو امیجن کرتا ہے اپنے خیال میں، اور دیکھتا ہے کہ یار دنیا کتنی حسین ہو جائے گی، لوگوں کو کوئی جو ہے محتاج نہیں رہے گا، غریب لوگ جو ہیں ان کو ان کا حق ملے گا۔ یہ تصور کا حسن ہے جو اسے انسپائر کرتا ہے، اور پھر وہ موٹیویٹ ہوتا ہے۔ لیکن اقبال ایک اور بڑی اہم بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے ایکسٹرنل موٹیویشن، لیکن یاد رکھیے اقبال کہتا ہے کہ ہر حسن کو ماند ہے، ہر حسن ایک وقت کے بعد اس کا وہ جو ہے وہ ڈھلتا ہے، حسن ڈھلتا ہے، اور حسن نہ بھی ڈھلے تو اس کی اپریشیشن جو ہمارے اندر ہے وہ کم ہو جاتی ہے، تو ایک ونڈو بنتی ہے، یعنی حسن جو ہے وہ ایک خاص حد تک آپ کو ایکسٹرنلی موٹیویٹ کر سکتا ہے، اس کے ایک خاص ونڈو کے اندر اقبال کہتے ہیں کہ آپ کو ایک اور بھی چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے، وہ ہے انٹرنل موٹیویشن کا ایک سوئچ ہے، اور وہی عشق ہے۔ اقبال اس سے جو ہے نا وہ عشق کے دیے سے تعبیر کرتے ہیں کہ اس ونڈو کے دوران اگر آپ نے وہ اگنائٹ کروا لیا، اپنا وہ دیا جلا لیا، تو اب آپ کو حسن کی موٹیویشن یعنی ایکسٹرنل موٹیویشن کی حاجت نہیں رہے گی، اب آپ انٹرنلی موٹیویٹڈ رہیں گے، اور یہی اقبال کہتے ہیں کمال ہے۔ ہوتا یہی ہے کہ وہ جو حسن ہے انسان کو انسپائر کر لیتا ہے، لیکن تھوڑے عرصے بعد جا کے آپ کو پتہ ہے جذبات ماند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور انسان پھر آہستہ آہستہ غیر فعال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ اصل میں ہمارا ایک ایکسپیرینس رہا ہے نا کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نسپورہ نے عطا کیا تھا، اس کا حسن بہت تھا۔ آپ کو مجھے پتہ ہوگا جب ہم نئے آئے اس راستے پہ ڈاکٹر صاحب سے انسپائر ہوئے، تو ایک اس کے اندر ایک رومانٹسزم تھی، یعنی ایک رومانس تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اب وہ والی بات ہی رہتی ہے پھر، تو اس میں اس دوران اگر آپ نے وہ انٹرنیٹ سوئچ آن کر لیا، وہ جو جس کے بارے میں غالب کہتا ہے کہ عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے بجھائے اور بجھائے نہ بنے، یعنی لگنے کوشش کرے تو لگتا نہیں اتنی آسانی سے، لگ جائے تو بجھتا نہیں۔ اس کو بلکہ سائیکالوجی میں نا اس کے لیے ٹرمز ہیں، انٹرنسک موٹیویشن اور ایکسٹرنسک موٹیویشن کی۔ ایکسٹرنسک موٹیویشن ہوتا ہے کہ وہ فیکٹرز جو انوائرمنٹ میں ایگزسٹ کرتے ہیں، وہ آپ کو جیسے حسن کی بات کی، انوائرمنٹل فیکٹر ہے، وہ باہر کا ایکسٹرنل فیکٹر ہے۔ انٹرنسک وہ ودن جو آپ کے فیکٹر، جو آپ کو انفلوئنس مل رہا ہوتا ہے، آپ کو انسپریشن مل رہا ہوتا ہے، آپ کے اندر سے موٹیویشن مل رہی ہوتی ہے، تو یہ بڑا ضروری ہے۔ جن لوگوں کے اندر یہ انٹرنل سپارک نہیں ہوگا نا، ان کا حال پھر وہ ہوگا
کہ اگر وہ غیر فعال ہو جائیں، پھر وہ دیکھیں گے بد دل ہو کہ جناب میں اصل میں ایسا فنومنا ہے، اقبال ایکسپلین کرتا ہے. چلیں ہم کوشچن ہمارے پاس بہت زیادہ آ چکے ہیں، وہ مجھے اتنی توقع تو نہیں دی. وانی طارق صاحب کہتے ہیں، خیر صاحب روح اور شعور کو تھوڑا ایکسپلین کریں، یہ کیا دونوں ایک چیزیں ہیں یا مطلب اس میں کوئی ڈفرینشیٹ؟ نہیں، یہ تو اس کو سمپلیفائی فارم میں اپنی ایک شعر سے کر دیتا ہوں، اور پھر جیسے جی شاعر صاحب جی میں آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ میں ٹوٹی پھوٹی شاعری بھی کر لیتا ہوں. تو روح تیری ہے جسم بھی تیرا، کھوج اپنی لگا کہ تو کیا ہے. یعنی یہ روح میری روح ہے، یہ جسم میرا جسم ہے، تو اس کا مطلب میں کوئی اور ہوں جس کی یہ روح ہے، جس کا یہ جسم ہے. تو یہ تھرڈ جو ہے کمپوننٹ، جو اصل میں مدثر بھائی نے پہلے اقبال کا ایک شعر بھی بیان کیا تھا نا، کہ اقبال نے کہا کہ اگر نہ ہو تجھے الجھن تو کھول کر کہہ دوں وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن. تو اس کا مطلب ہے اس کمپوزیشن میں جہاں روح اور جسم یکجا ہیں، اس میں ایک تیسری چیز بھی ہے، تیسری ڈائمینشن بھی ہے، مائنڈ باڈی اینڈ سول، یہ ایک آرگینک ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کا جو تیسرا جو ہے وہ کانسیپٹ جو ہے وہ اس کا وہ میں ہوں، وہ تیسرا جو ہے کمپوننٹ، اور یہ بیسیکلی یہ ٹگ آف وار ہے. یہ مجھے جسم بھی مجھے کھینچ رہا ہوتا ہے اپنی طرف، اور روح مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے، اور میں درمیان میں ایک ڈیسائیسو فیکٹر ہوں کہ جس نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کس کی بات ماننی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن مجید میں جو آیا ہے وہاں پر کہ قیامت کے دن تمہارے ہونٹ سی دیے جائیں گے، تمہارے ہاتھ بیان کریں گے، تمہاری آنکھیں بیان کریں گی، تمہارے پاؤں بتائیں گے، یہ کس کے خلاف گواہی دیں گے؟ یہ بیسیکلی یہ ہاتھ خود سے تو کچھ نہیں کر سکتا، یہ پاؤں میرے خود سے تو کچھ نہیں کہیں چل کے جا سکتا. ظاہری بات ہے کوئی آرڈر دینے والی اتھارٹی ہے جس کو یہ اوبے کر رہے ہیں، تو یہ اس کے خلاف جا کر یہ گواہی دیں گے ہمیں. تو یعنی کہ وہ ایک تھرڈ اینٹی ہے، شعور یا خود شعوری جسے ہم کہیں، وہ میں ایک الگ سے چیز ہے. ہاں یہ ایک الگ بحث ہے کہ یہ جو میں ہے، یہ مجھے اپنے ساتھ اپنی ایک وجود چاہیے، ایک ساتھ ایک کہہ لیں کہ ایک یا وہ روحانی وجود چاہیے یا وہ جسمانی وجود، اپنے ساتھ مجھے ایک نہ ایک وجود ضرور چاہیے. یہ ایک فلسافیکل وجود کو اصل میں وہ بات اصل میں اہم ہے کہ اصل میں یہ جو بخاری صاحب نے کہا نا کہ یہ تینوں چیزیں ہمارے اندر ہیں اور تینوں گندھی ہوئی ہیں. یعنی یہی تو اصل میں اس کا جو ان کی جو کمپوزیشن ہے وہ ایسا، یہ تو ماسٹر پیس ہے نا انسان. یہ تو ہم نہیں جان سکتے کہ یہ کس طرح، یعنی شعور کا کون سا ایلیمنٹ وہ روح سے جڑا ہوا ہے اور وہ کون سا ایلیمنٹ جو نفس یعنی حیوانی سے جڑا ہوا ہے. جیسا بخاری صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ پریزنس کے لیے، ایگزسٹنس کو ایکچولائز ہونے کے لیے آیا اس کو نیڈ ہے اس کی یا نہیں. تو یہ ایک بڑا سوال ہے فلسفے کا، لیکن یہ بات تو مسلم ہے جس میں کوئی ٹینشن یعنی کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ تینوں چیزیں موجود ہیں. اور جس طرح بخاری صاحب نے کہا کہ یہ جو ہم فیل کرتے ہیں ایکسپیرینسز، فار ایگزامپل پین ہوتی ہے، اب ذریعہ تو باڈی بنتی ہے، مجھے آگ جلی ہے یہاں پہ، تو لیکن وہ محسوس کس کو ہوتا ہے جا کے؟ وہ کوئی ہے، وہ کوئی اندر چیز ہے، وہ شعور، وہ جو ہے نا میں جسے بخاری صاحب کہہ رہے ہیں، وہ سیلف کانشیسنس جو ہے ہمارے اندر، جو شعور ہے وہ بہت بڑی شے ہے، یعنی جو محسوس کرتا ہے اسے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب باڈی کا تعلق ہم سے ٹوٹ جاتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب جسم ختم ہو گیا، یہاں پہ رہ گیا، تو وہ جو مردہ ہوتا ہے قبر میں، وہ اپنے جنازے پہ آنے والوں کی قدموں کی چاپ سنتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو وہ پوری میموری سمیت وہ ایک بینگ ہے ہمارے اندر جو اس باڈی سے پھر علیحدہ بھی اپنا وجود رکھتا ہے. تو یہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ یہ تینوں چیزیں موجود ہیں. اور لیکن جو اصل ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے، وہ ڈیسائیڈنگ بینگ جسے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ یہ شعور ہے. یہی فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. اس لیے مکلف بھی یہی ہے، اسی کو جزا و سزا ہوگی. باڈی تو رہ جائے گی، دیکھیں باڈی تو رہ جائے گی. پھر ہم جائیں گے جب اس میں قبر میں، تو اس میں بھی دو رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ ہمارا روحانی وجود ذریعہ بنے گا یا عذاب کا یا راحت کا. ایک رائے یہ ہے کہ نہیں، برزخی جسم ملتا ہے، یعنی یہ قبر کے اندر بھی ایک جسم میں متا ہوتا ہے، کیونکہ جسم ضروری ہے پین یا پلیئر کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے. پھر ہم جب جائیں گے جنت میں، تو وہاں پہ بھی کلیئر ہے کہ وہاں جنت میں اسپیشل جسم ملے گا. ٹھیک ہے، اس طرح جہنم میں جو جائیں گے ان کو اس کے مطابق جسم دیا جائے گا. تو جسم جو ہے وہ ایک یعنی مینز ہے کہ اس سے وہ چیز ٹرانسفر ہوتی ہے. ایکسپیرینس جو ہے اس کے لیے باڈی کا ہونا ضروری ہے. چلے ہم ہوتا نقطہ میں بیان کر دوں کہ ایک یہ تصور ہے کہ انسان جو ہے، یہ باڈی ہے جو انسان کی، یہ جو ان پٹ دیتی ہے شعور کو، وہ اس پر ڈپینڈنٹ ہے. ایسا نہیں ہے. اصل میں
شعور جو ہے انسان کا، یہ میں جیسے کہہ رہا ہوں، میں جو ہے وہ اپنا جو سورس آف انفارمیشن ہے وہ خود طے کرتا ہوں. اگر آپ میرا یہ ہاتھ کاٹ دیں گے نا تو میں اپنی سینسیشن کا کوئی اور مینز پیدا کر لوں گا انفارمیشن حاصل کرنے کا. اب دیکھیں نا، جیسے کوئی گنگا ہے یا کوئی بہرا ہے یا کوئی اندھا ہے، اب اس کو جب کوئی چیز نظر نہیں آتی تو وہ انفارمیشن کے خود الٹرنیٹ سورسز ڈیولپ کر لیتا ہے اپنے. میں کل ہی اپنی گاڑی کا ورک شاپ میں لے کر گیا ایک وہاں پر، تو وہ جو مکینک تھا وہ گنگا تھا. وہ گاڑی کے جو ہے نا اس کو ہاتھ رکھتا تھا اور جو وائبریشن ہوتی تھی اس سے وہ آئیڈینٹیفائی کرتا تھا فالٹ. کیا کیا اس نے کہ وہ اگر اس کو وہ جو کان کی جو صلاحیت تھی جو سننے کی، جس سے کو آئیڈینٹیفائی انفارمیشن لیتا، اگر ختم ہو گئی تو اس نے اپنا الٹرنیٹ روٹ خود ڈیولپ کر لیا انسان. حسین سید ہے ہمارے ساتھ اور وہ کہتے ہیں، ان کا کویسچن ہے آپ دونوں حضرات کے لیے کہ یو سیڈ دیٹ ایوری تھنگ ہیز گاڈ کانشیس اینڈ دیٹ لیڈس ٹو its creator and that's how during the prayer its creator. Can you explain the concept of consciousness, like how mountains are conscious of its creator and do hamd? اب دیکھیں نا، وہی بات ہے کہ ابھی تک جو سائنس ہے وہاں تک نہیں پہنچی ہے. ابھی تک تو صرف جو اینیملز کے اوپر یہ ٹیسٹ ہوا ہے نا کہ وہ سیلف کانشیسنیس ہیں یا نہیں ہے. ایک وہ بڑا مشہور ایکسپیریمنٹ ہے، وہ بلیک ڈاٹ ایکسپیریمنٹ. وہ کہ وہ اس طرح ہوتا ہے نا کہ جب جو چمپینزیز ہیں انہوں نے اس کو پاس کیا. یہ کیا تھا جو بچوں کے لیے کیا جاتا ہے کہ ان کے اوپر بلیک ڈاٹ چہرے پہ لگا دیا جاتا ہے. اب ان کو آئینے کے سامنے کھڑا کرتے ہیں تو اب وہ دیکھتے ہیں، یعنی وہ نوٹس کر لیتے ہیں کہ نہیں، یعنی وہ اویئر ہیں اپنی اس پریزنس کے کہ یار یہ اوپر کچھ چیز لگی ہوئی ہے. تو اس سے کچھ چمپینزیز جو ہے نا انہوں نے اس کو پاس کیا ہے. تو اگین ابھی تو ہم اس کو ابھی تو وقت لگے گا اس تک پہنچنے میں. لیکن جو فلسفیکلی جو بات ہے نا اس میں تو یہ اس کی تھیوریز موجود ہیں کہ واقعی سیلف کانشیسنس ہے. پھر فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی فلسفیکلی یہ بات ہے، اگین ہم اس کو سائنٹیفکلی ابھی تو اس مقام تک نہیں پہنچے کہ یہ مانا جاتا ہے کہ جہاں پہ آرگنائزیشن ہے، جہاں پہ آپ کو آرگنائز سوسائٹیز نظر آتی ہیں، چیونٹیاں. اب یہ ایک فیکٹ ہے کہ ایک آرگنائزڈ چیز کو آرگنائز کرنے کے لیے آپ کو سیلف اویئرنیس ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا میں کہاں ہوں، دوسرا بندہ کہاں ہے، اس کو اس نے کام پہ لگانا ہے. چونٹیوں میں پتہ آپ کو کہ اس میں باقاعدہ طور پہ جو ہے نا وہ لیڈرز ہوتے ہیں، نیچے فوجیں ہوتی ہیں. اب لیڈر کو مینیج کرنا ہے فوج کو، یہ اگین یہ فلسفیکل ہے اور ریشنل ہے. یہ جو کنکلوژن ہے یہ اٹ از ناٹ پاسبل وداؤٹ سیلف کانشیسنس، یعنی یہ ہو نہیں سکتا. وہ الگ بات ہے سائنٹیفکلی اب ہم جب تک چونٹیوں کے اس پروسیس پہ کو سمجھنے کے قابل ہوں گے وہ تو جب قابل ہوں گے، لیکن ریشنلی فلسفیکلی اٹ از جسٹیفائبل. اور قرآن مجید تو بالکل واضح ہے. وہ آپ کو پتہ چونٹیاں جو ہے وہ ان کو پتہ تھا، سلمان علیہ السلام کا بھی پتہ تھا، لشکر کا بھی پتہ تھا، ہدہد کو بھی پتہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے. تو یعنی اس قرآن مجید تو بالکل ایک. اور پھر جس طرح پہاڑ تسبیح کیا کرتے تھے، پرندے تسبیح کیا کرتے تھے، اور تسبیح کا اس اٹ سیلف جو عمل ہے میں نے آپ کو بتایا یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ اٹ سیلف جو ہے سیلف کانشیس عمل ہے. یہ کیسے معلوم ہوگا اگر کوئی بندہ کوئی بھی شے تسبیح کیسے کرے گی؟ وہ اس وقت تک کر ہی نہیں سکتی جب تک اسے پتہ نہ ہو کہ میں کون ہوں، میری حیثیت کیا ہے. نہ صرف میں کون ہوں، میری حیثیت کیا ہے، اور میرا رب جو ہے اس کی حیثیت کیا ہے، اور ہماری دونوں کی حیثیت میں فرق کیا ہے. یہ تو ٹوٹلی سیلف کانشیس ایک معاملہ ہے. تو یعنی فلسفیکلی ریشنلی جسٹیفائبل ہے. سائنٹیفکلی وقت لگے گا شاید انسان اس کو پھر. چلیں حسین سید صاحب کے ایک اور کویسچن ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یو اسٹیٹس دیٹ بائی ویری ایکٹ آف واچنگ the observer affects the observed reality. Please explain how it affects our خودی. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کا، میں نے وہ شروع میں ہی بات کر دی کہ آپ کا جو انوائرمنٹ ہے وہ بہرحال خودی سے مراد کیا ہے، مطلب آپ کا ایک پوٹینشیل رکھ دیا گیا، آپ نے ایک مقام پر ایک جگہ پر پہنچنا ہے. اب آپ کے اندر یہ اویئرنیس پیدا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی کہ آپ کا مقام کیا ہے، اور پھر اس جو آپ کا مقام ہے اس کو اچیو کرنے کی اسٹرگل. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ اسے پتہ لگ گیا میرا تو گھر وہ والا ہے، بلکہ پھر وہاں پر جو ہے وہاں جانا بھی ہے آپ نے اپنے گھر. تو اب یہاں پر انوائرمنٹ جو ہے وہ آپ کے بیریئرز ہوتے ہیں، انوائرمنٹل بہت سے بیریئرز. جیسے بات مظفر بھائی نے کی، وہی بات میں نے بھی پہلے یہی بات کی کہ انوائرمنٹ جو ہے وہ بیسیکلی آپ کو، اس کا رول ہوتا ہے یا تو فیسیلیٹیٹ کرے گا آپ کو، اگر فیسیلیٹیٹ نہیں کرے گا تو وہ ڈی فارم کرے گا آپ کی خودی کو.
تو آپ کے اندر جب ڈیفارمیشن پیدا ہوگی، جب آپ کے اندر کیا ہے سیلف کانٹرڈکشنز پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی آپ کے اندر. یہ سیلف کانٹرڈکشنز جو ہے انسان کے اندر کانفلکٹ جنریٹ کر دیتی ہیں. کانفلکٹ جنریٹ ہونے کا مطلب ہے سائیکولوجیکل پرابلم شروع ہو جائیں گے. اور انسان کی یہ بھی فطرت میں ہے کہ وہ جو ہے وہ پیس چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے امن چاہتا ہے. یہ اس کی جو نیڈ ہے امن کی، اپنے آپ کو امن میں لانے کی، یہ اسے پش کرتی ہے کہ وہ جائے اس طرف کہ یار وہ امن کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی رکاوٹیں ہیں راستے کی وہ ہٹائے، وہ چاہے ذات کے اندر ہوں چاہے ذات کے باہر ہوں، دونوں طرف. اصل میں جو بات ہے نا کہ یہی تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں نا کہ یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری خودی ہے اس کا آئینہ ہمیں انبیاء رسول اللہ علیہ السلام کے ذریعے سے دکھا دیا. ورنہ تو شاید انسان جب اپنے اس مقام سے گرا تو اس کو دوبارہ پانا اس کے لیے ممکن نہ ہوتا. اچھا، یہ اسی سے ملتی جلتی جو میں نے حکایت آپ کے سامنے علامہ اقبال کی پڑھی سنائی ہے، ایک شعر والی، مولانا روم کی بھی ایک حکایت ہے لیکن وہ اس کی تھوڑا ایکسٹینڈیڈ ورژن ہے. اس میں وہ بیسیکلی وہ جو بھیڑ بن گیا نا شعر، اب اس کو دوبارہ شعری سکھانے کے لیے وہ شعروں میں پہ رکھتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ شعروں میں اس کو رکھا تاکہ وہ دوبارہ پہچانے کہ میں کون ہوں. تو بات وہی ہے کہ ایک ریفرنس چاہیے ہوتا ہے آپ کو، یعنی کوئی آئینہ آپ کو دکھانا، کسی آئینے کو دیکھنا پڑتا ہے آپ کو، تبھی آپ اپنے ایسیس کر سکتے ہیں. ورنہ اگر کرائٹیرین نہیں ہے کوئی آپ کے سامنے تو آپ کے لیے جج کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. پھر وہ ایک بہت ہی کوئی سلیم فطرت چاہیے ہوتا ہے، یعنی ایسا شخص جو پیور ہو، ایسے ماحول میں رہا ہو، جس کی خود ہی اتنی پرورٹڈ نہ ہوئی ہو، وہ تو پھر یہ ہے کہ کچھ مسنگ پارٹ اوور کم کر کے پہنچ جائے. لیکن اس ماحول میں، جس ماحول میں ہم ہیں اس وقت، اس میں تو پرورجن اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اب ہم از خود اپنے پاس سے تو وہ نہیں پا سکیں گے اپنا. وہ تو اب ہمارے پر احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ہمارے سامنے ہیں اور اب ہم ان کے آئینے میں دیکھیں. لیکن اس کے لیے شعور، ان کا تو شعور ہونا چاہیے نا، ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. یعنی مسئلہ یہ ہے کہ اور یہ کہا جاتا ہے، یعنی علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ کسی قوم کو آپ نے تباہ کرنا ہونا تو اس کے یا تو دو کام آپ کر سکتے ہیں، یا تو ان کے اصل ہیروز سے ان کا تعلق توڑ دیں، یا ان کے اصل ہیروز سے جو ان کا تعلق ہے اس کی بنیادیں تبدیل کر دیں. ٹھیک ہے، تو اب ہوا یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے سب کے ہیرو ہیں، ہمارے سب کے بچے سے پوچھیں مسلمانوں کے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب سے بہترین انسان ہوا ہے. لیکن ان کی شخصیت کا وہ ایک بڑا اہم پہلو وہ چھپا دیا گیا ہے، یعنی جلالی جو پہلو ہے وہ چھپا دیا گیا. اب جمال ہی جمال ہے. تو اب جب ہم ان کو پڑھتے ہیں، جب اس آئینے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں آدھی ریئلٹی نظر آتی ہے، آدھی سیرت نظر آتی ہے. تو اقبال کا یہی کمال ہے، وہ کہتے ہیں جلال کے بغیر جمال کی کوئی حیثیت نہ ہو. جلال تو حسن و جمال بے تاثیر، کوئی تاثیر نہیں ہے جمال کی، جلال جو ہے وہ ساتھ ہونا چاہیے. شعیب حمید صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ جدید علم نفسیات انسان کی اصل کے بارے میں کیا نظریہ رکھتا ہے؟ قرآن انسانی نفسیات کو کس طرح بیان کرتا ہے؟ اور اس موضوع پر کوئی اتھینٹک کتاب ریکمینڈ کریں. دیکھیں، ایک تو چیز ذرا سمجھ لیں کہ جدید نفسیات جو ہے وہ ایک سائنٹیفک ڈسپلن ہے. تو جب آپ نے ساتھ انہوں نے سائنس کا لیبل لگا دیا تو پھر اس میں سے وہ جو ڈائمنشن ہے وہ آسپیکٹ تو نکل گیا، روح والا جسم تو آسپیکٹ ہی نکل گیا اس کی ڈومین میں سے. تو اس نے ساری جو مائکروسکوپ ہے اپنی وہ لگائی ہے انسان کے جسم کے اوپر. ٹھیک ہے، جدید نفسیات میں. اچھا، اب اس پر ایک مطلب یہ اگر اس پر بھی دیکھا جائے تو تنقید کی جا سکتی ہے کہ یار آپ نے ٹھیک ہے روح کو نکال دیا کہ یہ ایبسٹریکٹ چیز ہے، یہ آبزرویبل نہیں ہے. تو دوسری طرف آپ جو ہے آپ کانشیسنس کو اسٹڈی کر رہے ہیں سائیکالوجی میں، آپ تھنکنگ کو اسٹڈی کر رہے ہیں. یہ تھنکنگ کس بلا کا نام ہوتی ہے؟ آپ مائنڈ کو اسٹڈی کر رہے ہیں، مائنڈ کس بلا کا نام ہوتا ہے؟ یہ کہاں سے کس نے مٹیریل نہیں ہے، کس نے چکھا ہے دماغ اپنے کہ اس کے پاس مائنڈ آیا، کس نے سونگا ہے اپنے مائنڈ کو. تو آپ یہ سارے ایبسٹریکٹ کانسیپٹس دوسری طرح تو اسٹڈی کرنا تھا، نکالنا تھا تو صرف روح کو ہی نکالنا تھا آپ نے اس میں سے. لیکن اس سے جو ایک نتیجہ نکالتے ہیں نا عام طور پر لوگ ہمارے، وہ یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے روح کو نکال دیا تو جس کے اندر خیر ہے ہی نہیں اس علم میں. دیکھیں، یہ جسم جو ہے یہ بذات خود، یہ جسم بھی کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. یہ وجود جو انسان کی تخلیق ہے، یہ جو ہے نا یہ ایولیوشن کا کلائمیکس ہے، ہومو سیپین. وہ جو سورہ احزاب کے اندر ہے نا کہ ہم نے اپنی امانت کو پہاڑوں پر پیش کیا، آسمانوں پر پیش کیا، زمینوں پر پیش کیا، زمین پر، تو سب نے اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا. انسان نے اس کا بوجھ اٹھا لیا. تو یہ وجود جو تھا یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں تھا. آپ نے
10 کلو وزن اٹھانا ہے اگر، تو 10 کلو وزن اٹھانے کی آپ کے اندر استعداد بھی ہونا ضروری ہے. تو وہ اتنی بڑی چیز تھی وہ روح جو تھی، جس کو اللہ نے جس پر بھی پیش کیا اس نے اٹھانے سے انکار کر دیا، اس نے اٹھا لیا. اس کا مطلب ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، یہ کریشن اربوں سال لگے ہیں اس کلائمیکس تک پہنچنے میں انسان کے. تو جو اس آسپیکٹ ہے ہیومن پرسنالٹی کا، اس کو ایکسپلور کرنے کی جہاں تک بات ہے وہ بہت ان کی ایکسپرٹیز ہے. انہوں نے ریسرچ جو کیا اس کے اوپر وہ بہت مطلب مارولس ہے، اپریشیبل ہے. وہ اب جو میں نے ایک کورس لیا تھا سائیکالوجی کا، تو میں تو 2-3 ورس اس کے ماڈیولز کیے، کیونکہ وہ تو ڈسکشن میں چلے گئے تھے مائنڈ کے اوپر، وہ دماغ کے خلیوں کے اوپر چلے گئے. میں نے کہا یہ تو کانشیسنیس کو اسٹڈی کرنا چاہیے تھا. وہ شاید میرے خیال میں وہ تو فرائڈ وغیرہ اچھے لوگ تھے، وہ پھر کانشیسنیس کو اسٹڈی کرتے تھے. پتہ نہیں ابھی تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ تو وہ لوبس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ یہ فلاں لوب ایکٹیو ہے یا نہیں ہے. وہ اس کو بھی بایولوجیکل سائیکالوجی برانچ ہے وہ، یعنی وہ عجیب قسم مطلب سائیکالوجی میں مختلف پرسپیکٹیوز ہیں ہیومن بینگ کو دیکھنے کے. تو اسی طرح مطلب جو ضرورت ہے نا جس بات کی وہ یہ ہے کہ جو اس ماڈرن سائیکالوجی نے جو کچھ کیا نا، ہم اس کے اوپر کچھ ایڈ کریں، اس میں سے نکالنے کے چکر میں نہ پڑ جائیں آپ. ٹھیک ہے، یہ جو ریسرچز ہوئی ہیں وہ ریسرچز بڑی زبردست ہیں. ہم نے اگر نہیں کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس نے کوئی کیا تو ہم اس کا کنٹریبیوشن بھی نہ مانیں. جو ڈومین انہوں نے پکڑا اس میں تو انہوں نے حکمت کی بات مومن کی گمشدہ پونجی ہے، اسے جہاں ملتی ہے پا لیتا ہے. انہوں نے جو کام کیا آپ اس کو لیں اور اس کے ساتھ ایڈ کریں اپنے نالج کو. اور اس میں جو چیز مسنگ لنک ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا جو ہے یہ وجود کا حصہ جو ہے آسپیکٹ جو ہے اس کو بالکل اگنور کر دیا گیا ہے. اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے میں نے کہا نا کہ میں ہوں ایک جو انفلوئنس ہو رہا ہے، ادھر سے اس کو روح سے اپنی طرف انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ادھر سے جسم کرنا چاہ رہا ہے. اب اگر مجھے مثال کے طور پر ڈپریشن ہم کہتے ہیں، ڈپریشن ہے. ڈپریشن کیا ہے؟ ہیلپ لیسنس کی فیلنگ ہے کہ مجھے میں جو اچیو کرنا چاہتا ہوں، جو حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس میں کامیابی نہیں ہو رہی. تو انسان ایک وقت کہتا ہے کہ انسان ہیلپ لیس فیل کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یار میرے تو کنٹرول میں کچھ ہے ہی نہیں، میں جو چاہتا ہوں وہ حاصل کر ہی نہیں سکتا. اب جہاں میرے جسم کی کچھ گولز ہیں، جو میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس کار ہو، میرے پاس بنگلہ ہو، میرے پاس اچھی نوکری ہو، میرے پاس یہ لگژریز ہوں، اور وہ سارا کچھ مجھے نہیں مل رہا، اس سے میں ڈپریس ہو جاتا ہوں. اس طرح میری روح کے بھی تو کوئی گولز ہیں نا. اگر اس کے گولز اچیو نہیں ہوں گے تو وہ بھی تو ڈپریشن کاز کر سکتی ہے مجھے. تو اگر آپ نے اس آسپیکٹ کو بالکل اگنور کر کے سائڈ پہ کر دیا، اب آپ کو ڈپریشن جو ہے اس کی سورس اصل میں اسپریچول ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں میٹر میں. اب آپ کا اس کا علاج جو ہے وہ سارا اس ڈائمینشن سے کر رہے ہیں. مطلب وہ کیا مثال ہوتی ہے کہ اس سوراخ میں جو ہے وہ اسکوائر والا کیل ٹھونکنا. صحیح، ٹھیک ہے. تو مطلب آپ کی کاز کوئی اور ہے ڈپریشن کی، آپ اس کو جو ہے ٹریٹ کسی اور طرح سے کر رہے ہیں، کسی اور آسپیکٹ سے کر رہے ہیں. تو یہ اویئرنیس بڑی ضرورت ہے اس چیز کی. ٹھیک ہے جی، ہمارے پاس کویسچن کافی آ گئے ہیں. ایک اہم اسپیکٹ جو ہے وہ ہماری ڈسکشن کا مسنگ ہے، ہم نے اس کو حوالے سے مسنگ کر لیا. ہمارے صوفیہ میں یا روایتی حلقوں میں بھی یہ تصور خودی کا ایک لحاظ سے ایک انداز سے پایا جاتا ہے، انسان کامل کا، انسان اپنا اس کو تزکیہ کرے، بہتر کرے. اقبال کا کانسیپٹ وہی ہے، اسی طرح کا ہے، یا اس سے کچھ ڈیفرنٹ ہے؟ اگر ڈیفرنٹ ہے تو کیسے ڈیفرنٹ؟ اقبال تو اس کے بہت بڑے ناقد ہیں نا، وہ جو صوفیہ کے ہاں تصور رہا ہے. جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ انسان کی نگاہ ہے نا، انسان تو ایک بڑا کمپلیکس وجود ہے، اس میں بہت کچھ ہے. تو ان کی جو نگاہ ہے وہ فوکس ہوگی ہمارے اسپریچول جو پارٹ تھا اس کے اوپر. اب ذرا پتہ جب ہماری اصل ہماری حقیقت اسپریچول ہے، اگر روحانی ہے، خالی روحانی ہے، تو ڈیفینیٹلی پھر جو ہمارے بلند مقصد طے پائیں گے یا ہمارے آئیڈیلز طے پائیں گے وہ تو وہی ہوں گے نا جو دنیا سے بیزار ہوں، دنیا سے کٹے ہوئے ہوں. تو اس لیے ہمارے ہاں جو ان کے ہاں جو آئیڈیل ہیومن بینگ تو وہ ہے جس نے دنیا کو بالکل دنیا سے کنارہ کش ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے. لیکن علامہ اقبال کہتے ہیں کہ دوسرا وجود ہمارا ہی وجود ہے نا، وہ جو ہمارا جو مٹیریل وجود ہے وہ بھی تو ہمارا پارٹ ہے اس کا، ہم دنیا میں رہ رہے ہیں. تو ان دونوں کو جمع کرنا پڑے گا. اب ان دونوں کو جمع کیسے کریں گے؟ اب ذری بات ہے وہ ہے ہمارے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کہ دنیا ہے بھی لیکن اس کے باوجود بے نیازی ہے. بلکہ اقبال نے اس کو فقر کے کانسیپٹ سے ایکسپلین کیا ہے نا. وہ کہتے ہیں فقر 2 قسم کے ہوتے ہیں، اس سے آپ کو وہ سارا مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. کہتے ہیں ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری. ایک فقر وہ جو صوفیہ والا فقر ہے جو شکاری کو خود شکار بنا دیتا ہے، چنگے پلے بندے نو مطلب وہ بالکل جو ہے نا فارغ کر دیتا ہے. اور ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری. ایک فقر اور ہے اقبال کہتے ہیں وہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر ہے، اس سے دنیا چلانے کے راز معلوم ہوتے ہیں.
اور ایک فقر سے قوموں میں مسکینی اور دلگیری، اور ایک فقر تو باقاعدہ طور پہ آقا قومیں سکھاتی ہیں غلام قوموں کو. اس لیے آپ دیکھیں کہ صوفیزم کی طرف جو جتنی بھی ویسٹرن نیشنز ہیں وہ بھی بڑا ایک سافٹ کارنر رکھتے ہیں، اور وہاں صوفی کونسلز اور یہ ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں. یہ سکھایا جاتا ہے، وہ جو مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں سے، وہ جو اقبال نے کہا پختہ تر کر دو مزاج خان، کیونکہ وہ تو فائدے میں ہے نا. ان کو تو سکھانا چاہیے عوام کو یہ والا فقر. تو ایک فقر اقبال کہتے ہیں وہ جس سے قوموں کو یہ سکھایا جاتا ہے مسکین بن جاؤ دب جاؤ. اور ایک فقر سے مٹی میں بھی خاصیت ہے اکسیری. اور ایک اور فقر تو وہ ہے کہ مٹی کے اندر بھی نا اکسیر کی کیفیت پیدا کرے. اکسیر وہ تھا نا الکیمی میں کہ سونا بنا دیتا تھا جو. تو کہتے ہیں ایک فقر ہے شبیری، اس فقر میں ہے میری میراث مسلمانی سرمایہ شبیری. ایک فقر حسین کا بھی تھا فقر کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں بیچار و مددگار اس حالت میں کھڑے ہوئے، لیکن یہ ہے کہ قربانی دی. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا سے کٹنا نہیں ہے، ہاں لیکن دنیا سے بے نیازی آپ کو حاصل کرنی ہے. بلکہ اقبال کہتے ہیں کہ جو بندہ جو فقیر ہے جس کے بعد دنیا ہے ہی نہیں، وہ کلیم کرتا ہے کہ جی میں بڑا فقیر ہوں، تو وہ اس کا کیا کمال ہے؟ وہ تو جھوٹ بول رہا ہے. اصل بات ہے کہ دنیا ہو اور اس سے پھر بندہ بے نیاز ہو کے دکھائے. وہ جو روم کا بھی ایک شعر ہے نا کہ نفس ما ہم کم ترس فرعون نیست لاکن نوراون ایران نیست، کہ میرا نفس بھی کسی فرعون سے کم نہیں. وہ الگ بات ہے فرعون کے نیچے لشکر تھے، اس کو لشکر دے کے دیکھو نا پتہ چلے کتنا بڑا فرعون ہے. تو اقبال کہتے ہیں کہ یہی کمال تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے، یہی کمال تھا جو صحابہ کرام کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے. عمر بن خطاب 3 براعظموں پر حکومت ہے، مطلب ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نہیں ہے، طاقت بھی ہے سب کچھ ہے، لیکن پیبند لگا ہوا کپڑا پہنا ہوا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ ہے دنیا سے بے نیاز. تو وہ فقر جو قرآن سکھاتا ہے اس کے اندر یہ دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں. دنیا کے معاملات سے کٹنا نہیں ہے، بلکہ دنیا کو لیڈ کرنا. دنیا کے اندر جو سب سے سپیریئر ہیں، اگر مٹیریلسٹکلی آپ دیکھیں نا تو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. سب سے ٹاپ لیول کا آبجیکٹیو مانا جاتا ہے وہ پاور مانا جاتا ہے. دیکھیں انسان جب دولت حاصل کرتا ہے تب بھی پاور، پھر دولت حاصل کرنے کے بعد پاور کی طرف جاتا ہے. انسان جب شہرت ہوتی ہے اس کو تو وہ بھی پاور کیڈرز کے پاس آنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی سب سے زیادہ جو ہائیسٹ ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ جو اچیومنٹ ہے وہ پاور کے، طاقت کے والے سے. تو اب ہم دیکھیں کہ جو اسلام یا آپ وسلم کا مقصد زندگی تھا وہ کیا تھا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کل. پوری دنیا کے اوپر ڈومیننٹ ہونا ہے، آپ نے پوری دنیا کو نیچے کرنا ہے. اس سے زیادہ بڑا آبجیکٹیو کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا آبجیکٹیو آپ بنا سکتے ہیں؟ دنیاوی لحاظ سے دیکھیں، خالص اس کو مٹیریل لحاظ سے دیکھیں. اچھا پھر دوسرے ساتھ کا اسپرچل اسپیکٹ دیکھیں کہ وہ سارا کچھ ہے لیکن اپنی ذات کے لیے نہیں، وہ اپنی وہی روحانی طرفوں کے لیے، کسی ہائر آبجیکٹیو کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ کی رضا کے لیے. اور اللہ کی رضا کا تعلق تو پھر وہ روحانی اسپیکٹ سے آ جاتا ہے. تو یعنی ایک انسان جو ہے دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھیں تو سب سے زیادہ پاورفل ہے، لیکن اسپرچل لحاظ سے بھی دیکھیں تو دنیا سے بالکل بے نیاز بھی ہے. اس کی کوئی چاہت بھی نہیں ہے اس کی. تو دنیا سے کٹنا نہیں، دنیا سے بے رغبتی ہونی چاہیے، بے نیازی ہونی چاہیے دنیا سے، لیکن دنیا ہو اور دنیا سے بے نیاز بھی ہو. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں بال کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے انسان کو دیکھا. ایک اور میں سمجھا دوں گا سادہ سے مزید ایک اور مثال سے آپ کو. جیسے دیکھیں 2 لفظ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے خود کشی، ایک ہوتا ہے خود کشی. ایک کو کہتے ہیں سیلف اینیہیلیشن، ایک کو کہتے ہیں سیلف کنٹرول. یہ جو صوفیزم کا جو تصور ہے یہ ہے سیلف اینیہیلیشن کا، خود کو مار دینا، ختم کر دینا، اپنے میں کو ختم کر دینا. جبکہ اس اقبال کا جو تصور ہے وہ سیلف کنٹرول کا ہے کہ آپ جو ہے وہ سب کچھ ختم نہیں کرنا، سب کچھ آپ کے پاس ہو، آپ نے اس کے بعد آپ نے آپ کو کنٹرول میں لانا ہے. کہ آپ کے سامنے ٹیمپٹیشن ساری ہیں، یہ تو نہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو بالکل سب سے چیزوں سے کاٹ لیا تو پھر ٹیمپٹیشن کہاں رہ گئی آپ کے پاس؟ آپ جنگلوں میں جا کر بیٹھ گئے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو حجرے میں بند کر لیا اپنے آپ کو. تو انوائرمنٹل ٹیمپٹیشن کہاں سے آپ کے پاس آئی؟ آپ کے لیے آزمائش کہاں رہی پیچھے؟ پتہ تو تب لگتا ہے جب آزمائش آپ کے سامنے ہو اور پھر آپ اپنے آپ کو بچائیں. تقویٰ کا تصور بھی تو یہی ہے نا کہ آپ کے سامنے چیلنج موجود ہو اور پھر آپ اس سے اپنے آپ کو خود بچائیں اپنے آپ کو. میں تھوڑا اس کو مزید تھوڑا واضح کر دوں کہ اقبال کا کمال ہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ صوفیہ نے کیونکہ سمجھا یہ کہ ہماری جو اصل ہے وہ عدم ہے. صحیح معنی میں آپ دیکھیں نا تو وہ یہ جو نتھنگنس، وہ کہ جب وہ یہ مانتے ہیں یہ کہ بھئی ہماری تمام داری باتیں صوفیہ اس میں نہیں ہے، اس میں وہ صوفیہ بھی ہیں جو علامہ اقبال کے کانسیپٹ کے قریب بھی ہیں. یعنی جیسے مولانا روم ہیں وہ بھی صوفی ہیں لیکن علامہ اقبال کے تصور کے.
اچھا اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا وجود عدم ہے، نتھنگنیس ہے. تو اصل میں پیور ہیومن بینگ تو وہ ہے نا جو اپنی اصل کو پا جائے. اپنی اصل کیا ہے؟ نتھنگنیس. تو جو اپنے آپ کو ختم کر دے. اقبال کہتا ہے بھائی یہ تو بات ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر پیدا ہی کیوں کیا تھا؟ اگر نتھنگنیس تھا تو ہمیں پیدا ہی، اللہ نے جو بھی چیز پیدا کی ہے اللہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی پوری طرح سے اپنی نمود کرے. اللہ نے ستارے کو بنایا کہ وہ چمکے. اللہ نے سورج کو بنایا کہ وہ روشنی پھیلائے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا کہ اس کی نمود ہو. بلکہ اقبال کہتا ہے کہ یہی تو اللہ چاہتے تھے، اور کائنات بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ تو اللہ چاہتے تھے کہ انسان جو اللہ تعالیٰ نے بنائے، یہ جو یہ ستارہ ہے، یہ اپنی پوری جوبن کے اوپر چمکے. بالکل پروگرام کا ٹائم بھی بس ختم ہو رہا ہے. بس کوئک کوسچنز میں لے لیتا ہوں. ہمارے ساتھ تیمور عارف صاحب ہیں. وہ کہتے ہیں لاسٹ شو یو سیڈ ڈاکٹر اسرار احمد said you should plan your life. Can you please guide how we plan, what to plan? Do you mean we should find some source of income and then do struggle of Islam? یہ آپ نے بات کی تھی. جی اصل میں ڈاکٹر صاحب نے جو مجھے گائیڈ یہ کیا تھا کہ یہ ان کی اپنی زندگی بھی اس پر تھی. ایک پریکٹیکل سولوشن ہے. وہ الگ بات ہے اگر آپ کی ایج زیادہ ہو گئی ہے تو پھر شاید سولوشن یہ آپ کا یہ نہ ہو. میں ینگ تھا اس وقت، اور ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ اب انبیاء رسول علیہ السلام کو نبوت ملی تھی 40 ایئرس میں. وہ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ، تو میں نے بھی اپنی لائف اس طرح پلان کی کہ کم سے کم 40 ایئرس تک تو میں دنیا کے معاملات چلاؤں. اور خود ہی وہ کہتے ہیں کہ جب میں 40 سال کا ہوا قمری اعتبار سے، تو میں نے پھر فل ٹائم اپنے آپ کو لگا دیا. چلیں تو ہم نے پھر اس طرح زندگی کو پلان کیا. لیکن یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ پلان یہی کرنا ہے نا. پلان یہ کرنا ہے کہ آپ کی جو انکم ہے وہ اس کے لیے کم سے کم ٹائم لگے، اور اخروی یہ جو دین کے حوالے سے زیادہ ٹائم لگے. یہ بیلنس اگر آپ یعنی اس کا زیادہ ہو جائے، اس کا کم ہو جائے، تو وہ جو بس ایک اس پہ بات کو ختم کرتے ہیں نا کہ بڑی خوبصورت نصیحت ہے لقمان علیہ السلام کے اپنے بیٹے کو. وہ کہتے ہیں دیکھو بیٹا، دنیا کے لیے اتنی کوشش کرو جتنا اس کا حق ہے، اور آخرت کے لیے اتنی کوشش کرو جتنا اس کا، جتنا آپ نے دنیا میں رہنا جتنا آخرت میں. تیمور عارف صاحب کا ہی ایک اور سوال ہے. وہ کہتے ہیں which subjects of social sciences we should study read to become aware of this purpose of establishing Islamic State? Do you have any planned courses? کورسز ڈیزائن کریں گے. ابھی ہم کورسز ابھی ہم نے ڈیزائن نہیں کیے، لیکن یہ ہے کہ سوشل سائنسز کو پڑھیں. سوشل سائنسز سے ہی ان کو یہ ان کے عقدے حل ہو سکتے ہیں. چلیں ہمارے ساتھ فیصل رحمان صاحب ہیں. وہ کہتے ہیں اقبال کی اس مصرے کا کیا مطلب ہے؟ تیرے قلب پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب. گرہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف. تو اصل میں غلام اقبال کی جو پوری شاعری ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا مرکز اور محور جو ہے وہ قرآن مجید ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ خودی کی تعمیر میں قرآن کا بہت بڑا رول ہے. ٹھیک ہے نا. قرآن مجید کے اوپر تو وہ کہتے ہیں نا کہ قرآن میں ہو غوطن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. کردار میں جدت وہ قرآن میں غوطنی سے آتی ہے. یہی وہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، یعنی قرآن کو جب تک تم ایسے نہیں پڑھو گے کہ یہ تمہارے اوپر اس کا جیسے کہ ایک تمہارے روح کے اوپر اس کا یہ جو ہے اتر رہا ہے، اس وقت تک پھر گرہ کشا، یعنی نہ تو امام راضی کچھ نکال سکتے تھے قرآن، یعنی جو نکتے تھے راز کے وہ پیش کر سکتے تھے، نہ امام زمخشری جو ہے وہ حقائق بیان کر سکتے تھے. تو قرآن کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق جو ان کا اپنا بھی تھا، اور ان کے بچپن میں یہ تعلق بن گیا. تو ان کے والد صاحب نے ان کو کہا تھا کہ دیکھو قرآن ایسا ایسے پڑھا کرو جیسے قرآن تمہارے اوپر نازل ہو رہا ہے یا تم سے خطاب کر رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس چیز نے مجھے بہت زیادہ انسپائر کیا. اور واقعی جب آپ قرآن کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھ سے خطاب کر رہا ہے، تو پھر یہ ہے کہ اس کا ایک تعلق بنتا ہے آپ کے ساتھ. اور قرآن مجید کے بغیر ذری بات ہے ایک خودی کی تعمیر نہیں ہو سکتی. وہ کیا ہے ان کا جو مرد مسلمان جو ہے وہ کہ وہ کون سا شعر ہے کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. ٹھیک ہے. یعنی مسلمان جو ہے وہ نظر تو قاری آتا ہے لیکن اصل میں وہ قرآن ہوتا ہے. اور یہ بیسیکلی یہ ریفرنس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس حدیث کی طرف. جب آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں، تو آپ نے کیا کہا تھا؟ کانا خلقہ القرآن. وہ چلتے. تو اس لیے مرد مومن بھی یہی ہوتا ہے، اس کے وجود کے اندر قرآن جو ہے وہ سرایت کیا ہوتا ہے. خودی کی نشو و نما دلانے کے لیے ہمیں سب سے بڑا سورس ہمارے پاس قرآن مجید. وانی طارق صاحب کا کہتے ہیں کہ سر کانسیپٹ آف خودی کی کوئی سکیل بتائیے، انسان کو پتہ چلے کہ اس کی خودی ڈیولپ ہوئی، کتنی ڈیولپ ہوئی. وہ تو مرر آپ کے سامنے ہے.
آپ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آئینہ ہے، آپ دیکھ لیں اس میں آپ کہاں پہ کھڑے ہیں. یعنی یہی تو کمال ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بھول بھلائیوں میں ڈالا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یہ ہے تمہاری خودی، دیکھ لیں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. جتنا ان سے ہم دور ہیں اتنا ہی ہم انسانیت سے دور ہیں، اور جتنے ہم ان کے قریب ہیں اتنے ہم انسانیت کے قریب ہیں. مطلب اگر وہ چاہ رہے ہیں کوئی کویسچنر مل جائے ان کے جس کی بیس کے اوپر وہ اپنے اسیس کر سکے تو یہ تو ممکن نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی اسٹینڈرڈ ہے، وہ اسٹینڈرڈ ہے. ہاں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کہ ظاہری بات ہے اس مقام تک تو نہیں پہنچ سکتے، تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس کے کتنا قریب قریب. ہاں لیکن یہ ضرور کریں گے سیرت صحیح پڑھ لیں پہلے. یعنی اگر آپ نے سیرت نہیں پڑھی تو میں کہہ رہا ہوں آئینہ ہی اگر آدھا چھپایا ہوگا آپ کے لیے تو آپ کو تو آدھا نظر آئے گا اپنا وجود. تو پہلے صحیح طرح سیرت کو پڑھ لیں. بڑی اچھی کتاب رحیق المختوم ہے، رحیق المختوم مختصر ہے، اچھی ہے، اس میں ساری ایکسپرٹس بیان کیے گئے ہیں. کم سے کم وہ میں سب کو ریکمینڈ کروں گا کہ وہ پڑھیں. تو مختصر جو ہیں ان کو بھی پڑھیں، پھر تفسیر سے بھی پڑھیں. تو یعنی سیرت کو ذرا اچھی طرح پڑھ لیں اور پھر انشاءاللہ ہم اسیس کر سکیں گے اپنے آپ. تیمور عارف صاحب کہتے ہیں کہ obsessive compulsive disorder کا بھی ضرور بتائیے. اگر کسی کو OCD ہو اور ایکسٹریم وسوسے آتے ہوں تو یہ کوئی میڈیکل کا سوال کلینکل سائیکالوجی ان کے لیے بس یہی ہے کہ کلینکل سائیکالوجی میرا ایریا آف اسپیشلائزیشن نہیں ہے. چلے ٹھیک، تو یہ نہ ہو کہ نیم حکیم خطرہ جان میں بن جاؤں تو آپ کسی کلینکل سائیکالوجسٹ سے کنسلٹ کیجیے. اچھا جی، ہمارے ساتھ ایک ویور ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیا تنظیم کی اجتماعی خودی مر چکی ہے؟ اگر ہاں تو اس کے مرنے کی کیا وجہ ہے اور اس کی تعمیر کیسے کی جا سکتی ہے؟ اصل میں یہ بڑی اہم بات ہے. تنظیم کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا، یہ تو لیکن اجتماعی خودی کے جی اجتماعی خودی کے حوالے سے اقبال واضح کرتے ہیں کہ جس طرح انفرادی خودی کی تعمیر کی سٹیجز ہیں وہی سٹیجز اجتماعی کی بھی ہوتی ہیں. اس طریقے سے جو ایک اجتماعیت جب وجود میں آتی ہے تو اس کے لیے مقصد بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ زندہ فرد از ارتباط جان و تن، فرد زندہ رہتا ہے جب تک کہ جان اور تن میں رشتہ قائم ہے. کہتے ہیں زندہ قوم از حفظ ناموس کہن، ایک قوم ایک اجتماعیت اس وقت تک زندہ رہتی ہے جب اس کا تعلق اپنے مقصد سے جڑا ہوتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ مرگ فرد از خشکی رود حیات، بندہ ایک شخص مر جاتا ہے جب اس کی زندگی کی ندی جو ہے وہ خشک ہو جاتی ہے، لیکن مرگ قوم از ترک مقصود حیات، لیکن قوم مر جاتی ہے، اجتماعیت مر جاتی ہے جب اپنے مقصد کو چھوڑ دے. تو اصل بات پہلا سٹیپ جو انسان کے اندر بھی یہی ہے کہ ہم نے کہا تھا نا بلند مقصد، ہاں مقصد کو چھوڑ دیا تو آپ تو انسان اپنا وجود نہیں پا سکتا، اپنی خودی کو نہیں پا. اسی طریقے سے جو ایک اجتماعیت جب وجود میں آتی ہے اس کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے، کسی آبجیکٹیو پہ اسے بنایا جاتا ہے. جب تک وہ اپنے اس آبجیکٹیو سے آشنا رہتی ہے اجتماعیت، اور یہ اویئرنیس جو ہوتی ہے یہ ہر سطح پر کریٹ کرنی ہوتی ہے اس اجتماعیت میں. اس لیے جب اقبال قوم کے حوالے سے بات کرتے ہیں نا کہ نیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اقبال کہتے ہیں تاریخ سب سے امپورٹنٹ سبجیکٹ ہونا چاہیے. ہمارے ہاں جو بالکل یعنی 3rd کلاس سبجیکٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو چیز تاریخ ایز خود بیگانہ ہے، تاریخ کیا ہے؟ اے غافل جو تو اپنے آپ سے بالکل بیگانہ ہے. تو کہ داستان قصہ افسانہ، یہ کوئی داستانہ قصہ افسانہ ہوتا ہے؟ یہ نہیں. تاریخ جو ہوتی ہے وہ ہمیں اپنے اس اوریجن سے جوڑ کے رکھتی ہے. اس لیے اگر آپ دیکھیں جو بھی اسٹرانگ نیشنز ہیں دنیا کی، وہ ان کے تاریخ کے ڈپارٹمنٹ سب سے بیسٹ ہوتے ہیں اور وہ اپنی تاریخ سے اپنا تعلق جوڑ کے رکھتے ہیں، ان کے اوریجنز کیا ہوتے ہیں. تو بس وہی بات ہے کہ اب جب تک کہ مقصد سے اویئرنیس نہیں رہے گی، یہی ہوتا ہے جو بھی جماعتیں آپ دیکھیں گے جہاں پہ مقصد جب تبدیل ہو جاتا ہے تو وہ بکھرنا شروع ہو جاتی ہیں. ان کے اندر پھر جو ہے یہ جو ہے ڈس انٹیگریشن کا اور جو ہے یہ سارا عمل شروع ہو جاتا ہے. تو بس یہ باقی سمجھنے والے خود سمجھ سکتے ہیں، اس میں کوئی زیادہ راکٹ سائنس نہیں ہے. لیکن علامہ اقبال نے یہ بات. دوسری بات اقبال کہتے ہیں کہ جس طرح فرد کے لیے کیا ہوتا ہے کہ پہلے وہی آبجیکٹیو ہے، پھر اس کو پانے کی آرزو ہے، اسٹرگل ہے. اس طرح اجتماعیت جو ہوتی ہے اس کو بھی اسٹرگل کرنی ہوتی ہے. اقبال وہ کہتے ہیں نا کہ جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب. جس قوم کے اندر یہ جفا کشی، یہ محنت کا عنصر ختم ہو جاتا ہے، اسٹرگل ٹو اچیو دی ہائر آبجیکٹیو قوم کے اندر، تو وہ قوم بھی پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ فیڈ آؤٹ ہو جاتی ہے. اور
اور اس سے آگے جو بات ہم نے کی تھی کہ جیسے ایک فرد کو اپنے اسٹرگل کے لیے 2 ٹولز کی ہم نے بات کی تھی، علم اور عشق. اچھا علم تو ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتا دیا، ایک تو تاریخ کا علم بہت ہے، دوسرا اقبال کہتے ہیں کہ جو علم ہے سائنس کا، ٹھیک ہے، وہ علم بہت بہت اہم ہوتا ہے، اس کو بھی اس کو حاصل کرنا ہے. عالم اسباب کا جو علم ہے وہ بھی اس کو ایکسپرٹ ہونے چاہیے، وہ قوم اس میں. عشق کی بڑی امپورٹنٹ بات وہ کہتے ہیں کہ جو عشق ہے وہ کیسے قوم کے اندر جو ہے وہ مطلب وہ انجیکٹ ہوتا ہے. کیونکہ ایک فرد ٹھیک ہے وہ تو انسپائر ہو گیا، وہ عشق مطلب اسٹرگل کی اس نے. وہ کہتا ہے قوم کے اندر عشق اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ اس کا تعلق قوم کا ان کے اصل ہیروز سے جو ہے وہ جڑا رہے. وہ جو لوگ تھے وہ جو عشق سے سرشار تھے، جب تک کہ ان کا تعلق جڑا رہتا ہے ان سے اور ان کی جو شخصیات ہیں وہ ایک رول ماڈلز رہتی ہیں، تو قوم کے اندر اس کے جو ہے نا وہ جذبات وہ انجیکٹ ہوتے ہیں. یہ ایک بڑا زبردست ڈاکٹر رفیع الدین نے یہ بات کی تھی کہ عام طور پر ایک نصب العین کے حسن کا ذاتی احساس کسی ایسے جو ہے کسی ایسے رہنما کے ساتھ گہرا نفسیاتی یا روحانی تعلق پیدا کرنے سے حاصل ہوتا ہے. یعنی کہتے ہیں عام طور پہ ایک نصب العین کے حسن کا ذاتی احساس وہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کسی ایسے راہبر، کوئی ایسا لیڈر تھا، کوئی ایسا ہیرو تھا، اس کے ساتھ ایک نفسیاتی یا روحانی تعلق پیدا کرنے سے حاصل ہوتا ہے جو اس نصب العین کی محبت سے پوری طرح سرشار ہو. کہ وہ ایک شخص وہ جس نے لیڈ کیا تھا اس قوم کی تاریخ کے جو ہیروز تھے، جو اس قوم کے جو آبجیکٹو تھا اس کے لیے ایک عاشق تھے اس کے، اور اس کے لیے اپنی زندگی انہوں نے کھپا دی. ان کے ساتھ جب ہمارا گہرا تعلق رہتا ہے قوم کا تو قوم کے اندر وہ جذبات رہتے ہیں. اور جیسے بڑا سمپل طریقہ ہوتا ہے، وہی میں نے آپ سے کہا تھا کہ قوم کو اگر آپ نے خراب کرنا، تباہ کرنا ہے تو ان کے اصل ہیروز سے ان کا تعلق توڑ دیا جائے. یا تو 2 طریقے ہیں، یا تو وہ ان کو ختم کر دیا جائے، یا پھر یہ ہے کہ ان ہیروز تو وہ رہیں یعنی سمبل کی حد تک، تصویریں تو انہی کی لگی رہیں، لیکن ان کے ساتھ تعلق کی بنیادیں تبدیل کر دی جائیں. یہ کہا جائے کہ وہ جو ہے انہوں نے جو ہے رجوع کر لیا تھا، اپنی آخری وقتوں میں رجوع کر لیا تھا، یا یہ کہا جائے کہ جی وہ تو جذبات میں یہ بات کہتے تھے، شدت پسندی تھی. تو یہ جو سارے اسپیکٹ ہیں یہ بیسیکلی اس میں وہ جو ہے نا اس جماعت کی اجتماعی خودی کو جو ہے بیڑا غرق کر کے، اس کا بیڑا غرق. تو بس یہ ہے. اور اس میں میں کر دوں یہ جو بھی نظر بھیجنا پڑا، اس سے کسی کو یہ شاید بنا تھا کوئی شخصیت پرستی کی طرف بات ہو رہی ہے. یہ شخصیت پرستی کی بات نہیں ہو رہی، یہ بیسیکلی یہاں پر بھی بات یہ ہے کہ نصب العین کہ اس شخصیت کی اہمیت جو ہے وہ اس کے نصب العین کی وجہ سے اہمیت ہے. یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ یہ ڈاکٹر علامہ اقبال کا بہت اہم ایک اور کانسیپٹ ہے جو صوفیہ کے اندر جو ایک غلط تصور آیا تھا اس کا رد کیا اقبال نے، جو بخاری صاحب نے اشارہ کیا ہے، اس سے مجھے یاد آ گیا. اصل میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جو شیخ سے تعلق ہوتا ہے نا وہ نسبتی تعلق ہوتا ہے. وہ نسبت جو ہوتی ہے وہ مقصد کی ہوتی ہے. یہاں پہ کیا کیا، ذات کی نہیں ہے. ہاں یہاں پہ کیا ہوا کہ ذات سے تعلق جوڑ دیا، اس بندے سے تعلق جوڑ دیا کہ اس سے عشق کرو، اس سے محبت کرو. یہ مقصد کو چھوڑ، بہت بڑا ظلم ہوا ہے کہ ایک جو پہلے ہوا کرتے ہیں، یہ جو سارے تصورات ہیں یہ تصورات اپنی اوریجن پہ تو ٹھیک تھے. جیسے فنافی شیخ کا مطلب کیا تھا کہ جو شیخ کا مقصد ہے وہ میرا ہو گیا تو اب ڈیفینیٹلی میرا جو تعلق اس سے بن جائے گا، لیکن وہ نسبت ہے، وہ نسبت قائم رہنا بہت لازمی ہے. اسی طرح اقبال کہتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق ہے وہ بھی اس سے نسبت سے ہونا چاہیے. ان کی ذات سے یعنی ان کی شخصیت سے جو تعلق ہے ہمارا وہ اسی نسبت سے ہے. ان کا بڑا مشہور شعر ہے کہ شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا ایمان. کیا خوبصورت شعر ہے. کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نا کہ یا رسول اللہ جو آپ کا شوق ہے، آپ کا عشق تھا، وہ اگر مجھے نہ ملے، میری نماز کا امام وہ عشق نہ تو میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. یعنی وہ عشق رسول کی تو سب بات کرتے ہیں، اور رسول کا عشق کیا تھا، وہ کس سے عشق کرتے تھے. آپ کا بھی اگر وہ آبجیکٹو ہے تو یہ نسبت جو ہے اس سے جو تعلق بنے گا وہ تعلق اصل مقصود ہے، نہ کہ یہ کہ آپ جو ہے ان کی فزیکل اسپیکٹ سے عشق کریں. وہ ظاہری بات ہے محبت تو ہم نے آپ سے ان کی ہر جو ظاہری بات ہے کہ ادا سے ہم نے کرنی، اتباعت ہوتی ہے. ہاں لیکن یہ ہے کہ وہ اس کی روح جو ہے اور وہ نسبت ختم ہو جائے تو یہ جھوٹے دعوے ہیں کہ مجھے اس سے عشق ہے. ٹھیک ہے، ایک شیخ سے مجھے عشق تو بہت ہے لیکن اس کا آبجیکٹو کیا تھا وہ میرا آبجیکٹو ہی نہیں ہے. تو وہ بات اصل میں انفارچونیٹلی ہے، وہ ان شخصیت سے تعلق جڑوا دیتے ہیں جو یہ حضرات، حالانکہ تعلق ہمیشہ نسبت سے ہوتا ہے، وہ نسب العین سے ہوتا ہے. بس آخری کومنٹ میں لیتا ہوں. بلال صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست پروگرام ہے، اقبالیات پہ چند نصیحتیں مزید رکھ دیں. اقبالیات کے حوالے سے نصیحت کر دیں.
نصیحت تو یہی ہے کہ اقبال نے جو یہ پاتھ بتایا ہے اس پاتھ پہ چلنا شروع کریں. اسی پاتھ میں ہماری دنیاوی بھی کامیابی ہے، اخروی بھی کامیابی اسی سے لنکڈ ہے. کیونکہ اقبال وہی کہتے ہیں نا کہ جس نے خودی کی تعمیر نہیں کی، خودی کو نہ پہچانا، اس نے کچھ بھی نہیں کیا. کیونکہ دیکھیں اقبال بہت بلنٹلی اسے کہتے ہیں. اقبال کہتے ہیں کہ اس دنیا میں اگر ہم حیوانوں کی سطح پہ مر گئے تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی ایک کاکروچ فوت ہو گیا، ایک جو ہے وہ بکرا مارا گیا، ایک حشرات الارض میں سے کوئی مارا گیا، اور ایک اگر انسان کو مارا گیا جو صرف روٹی کپڑے مکان کے چکر میں تھا، کیا اس کے فرق ہوتا ہے نا. وہ کہتے ہیں مثل حیوانوں کی طرح خردن آسودن چسود. اس زندگی کا کیا فائدہ ہے اپنی خودی کو بلند کرنے کے لیے، خودی کو خودی سے آشنائی حاصل کرنے کے لیے کوئی بلند مقصد اپنائیں اور اس سے بڑھ. یہ بات ہے سب سے ہائیسٹ آبجیکٹو تو الہ کلمۃ اللہ ہی ہے، اور یہ علامہ اقبال کا ہی یہی آبجیکٹو تھا. اقبال نے باقاعدہ اپنی شاعری میں ذکر کیا ہے دربیاں این کے مقصد حیات مسلم الہ کلمۃ اللہ است. لیکن اقبال کہتے ہیں، اقبال یہ بھی کہتے ہیں چلو یار الہ کلمۃ اللہ نہ بھی ہو، کوئی تو بڑا مقصد مان لو، اپنی ذات سے تو اوپر جاؤ، کوئی حریت، کوئی آزادی، کوئی تو کوئی بلند مقصد اپنا ہونا. ہر انسان کو یہ سوچے کہ اس کا بلند مقصد کوئی ہے یا نہیں، اور اس کے لیے اسے اسٹرگل کرنی چاہیے اور اس پاتھ پہ چلنا چاہیے. بالکل صحیح. تو آج ہم نے ناظرین کانسیپٹ آف خودی پہ بات کی. ابھی بالکل ابتدائی سٹیج پہ ہی ہم نے اس حوالے سے بات کی، بڑی ڈیٹیل ہماری گفتگو نہیں تھی. کچھ سوال جواب آپ کے لیے. میں بہت شکر گزار ہوں جناب عمران بخاری صاحب کا، وہ تشریف لیں آج ہمارے پروگرام میں. خصوصی طور پہ مدثر رشید صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور آپ سب ویورز کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس ڈیبیٹ کو بہت دلچسپی سے سنا، اپنے سوالات ہم تک پہنچائیں. کیونکہ آج ایک اسپیسیفک پروگرام تھا ہمارا، جو ڈیلی کا روٹین کا پروگرام ہے کل خالد صاحب کے ساتھ انشاءاللہ ایسے ہی جاری اور ساری رہے گا جیسے ہم ڈیلی آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں. کل تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. کل پھر انشاءاللہ 11:30 بجے آپ سے ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اللہ حافظ.